بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کے ناول زیرو لینڈ کے ہیرو کا تیسرا حصہ۔ مصنف ہیں صفدر شاہین۔ صفدر کی کار X2 کے بتائے ہوئے ایڈریس کی طرف دوڑ رہی تھی۔ وہ رابرٹ کے بنگلے سے رابرٹ کے بے ہوش آدمیوں کو خاور کی کار میں منتقل کرنے کے بعد اپنی کار میں وہاں سے روانہ ہوا تھا اور خاور دانش منزل چلا گیا تھا، لیکن اپنے فلیٹ پر پہنچتے ہی صفدر کو واچ ٹرانسمیٹر پر X2 کا نیا حکم ملا تھا اور X2 نے ایڈریس بتاتے ہوئے یہ بھی امکان ظاہر کیا تھا کہ شاید جولیا مجرموں کے اس ٹھکانے پر قید ہے۔ یہ ایڈریس مال روڈ کے ایک بنگلے کا تھا۔ وہ 10 منٹ بعد اس سڑک پر پہنچا اور دائیں جانب تیسری گلی میں مڑ گیا۔ اس گلی میں آمنے سامنے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ مطلوبہ بنگلہ دائیں جانب کا 5واں بنگلہ تھا۔ اس بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے بنگلے کا سرسری جائزہ لیا۔ بنگلے کا بیرونی گیٹ بند تھا اور ستون پر لگی ہوئی نیم پلیٹ پر ڈاکٹر ہاشم خان کا نام لکھا ہوا تھا۔ کچھ آگے جا کر صفدر نے کار سائڈ پر روکی اور انجن بند کر کے نیچے اتر آیا۔ پھر سڑک کراس کر کے وہ بنگلے والے ہاتھ پر آیا۔ چھٹے بنگلے کی سائڈ میں ایک گلی تھی۔ اس گلی میں بھی دور تک بنگلے دکھائی دے رہے تھے، چنانچہ فرنٹ کے بنگلوں کے عقب میں ایک پتلی سی گلی تھی۔ یہ گلی بالکل سنسان تھی اور جا بجا گندگی کے ڈھیر دکھائی دے رہے تھے۔ صفدر اس گلی میں داخل ہوا اور پہلے بنگلے کے عقبی کمپاؤنڈ کی دیوار میں ایک زنگ آلود گیٹ تھا جس پر لگی گرل کے اندر جھانکا جا سکتا تھا، جبکہ ڈاکٹر ہاشم خان والے بنگلے کی دیوار میں عقبی گیٹ نہیں تھا اور سپاٹ دیوار کم از کم 12 فٹ بلند تھی۔ اس پر چڑھنا آسان نہ تھا، چنانچہ اس نے پہلے بنگلے کے گیٹ پر لگی ہوئی گرل سے اندر جھانکا۔ بنگلہ عقب میں ویران تھا اور اس پر سرسبز لان تھا جس کے گرد 3 فٹ بلند گھنے پودوں کی باڑ تھی۔ اس بنگلے کی 4 دیواری کی بائیں دیوار اور ڈاکٹر ہاشم کے بنگلے کی دیوار مشترکہ تھی۔ بیرونی دیوار کی نسبت اندرونی دیوار کی بلندی کم تھی اور صفدر کے اندازے کے مطابق 8 فٹ سے زیادہ بلند نہ تھی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ آم کے گھنے پیڑ دکھائی دے رہے تھے جن کی شاخیں ڈاکٹر ہاشم خان کے بنگلے کے اندر جھکی ہوئی تھی۔ صفدر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر آہنی گیٹ پر احتیاط سے چڑھا اور اندر اتر گیا۔ بنگلے کی عمارت کے عقب میں کوئی دروازہ یا کھڑکی نہیں تھی، اس لیے وہ تیزی سے گراسی لان کے گرد واقع باڑ کی آڑ لیتا ہوا ڈاکٹر ہاشم خان کے بنگلے کی طرف بڑھا۔ پھر باڑ کے نکڑ پر پہنچ کر اس نے عمارت اور ڈاکٹر ہاشم خان کے بنگلے کی دیوار کے درمیان واقع راستے کی طرف دیکھا جو فرنٹ سے لان کی طرف آنے کے لیے تھا۔ اس راستے پر ایک ویگن کھڑی تھی مگر کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، چنانچہ وہ اطمینان سے اس جانب بڑھا اور ویگن کے قریب پہنچ گیا۔ یہاں سے بنگلے کے فرنٹ کا گیٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ویگن اور ڈاکٹر ہاشم خان کے بنگلے کی دیوار کے درمیان صرف 3 فٹ جگہ خالی تھی اور وہاں آم کا پیڑ تھا۔ صفدر نے پیڑ کے تنے پر ایک جگہ پاؤں جما کر خود کو بلند کیا اور ڈاکٹر ہاشم خان کے بنگلے میں جھانکنے لگا۔ ڈاکٹر ہاشم خان کے بنگلے کا گیٹ بند تھا اور گیٹ کے پاس کرسی پر ایک مشین گن بردار بیٹھا تھا جو شکل سے مقامی لگتا تھا۔ صفدر کے بالمقابل بنگلے کی عمارت کا پہلو تھا جس میں ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس طرف کوئی ذی روح موجود نہ تھا، چنانچہ وہ احتیاط سے دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف آہستہ سے اتر گیا۔ چوکیدار کا رخ گیٹ کی طرف تھا اور وہ ایک سگریٹ سلگا رہا تھا، چنانچہ صفدر اطمینان سے عمارت کے پہلو کے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ لکڑی کا دروازہ بند تھا۔ صفدر نے آہستہ سے ہینڈل گھمایا تو دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو سامنے ایک طویل راہداری دکھائی دی جس میں متعدد کمرے تھے، جبکہ دائیں جانب وہ راستہ تھا جو گیٹ کی طرف جاتا تھا۔ راہداری میں اس وقت کوئی نہیں تھا اور اندر بالکل خاموشی تھی۔ صفدر نے جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور کوئی آواز پیدا کیے بغیر دروازہ کھول کر اندر آ گیا اور پھر دروازہ بند کر کے آگے بڑھنے لگا۔ تمام کمروں کے دروازے بند تھے۔ اس نے پہلے دروازے پر رک کر کی ہول سے اندر جھانکا۔ یہ کمرہ فرنیچر سے محروم تھا اور اس میں کوئی ذی روح موجود نہ تھا۔ پھر صفدر نے دوسرے کمرے کے دروازے پر آ کر کی ہول سے آنکھ لگائی لیکن وہ بھی ویران پڑا تھا، چنانچہ وہ دبے پاؤں آگے بڑھا مگر تیسرا کمرہ بھی خالی تھا۔ صفدر قدموں کی آہٹ پیدا کیے بغیر اس کمرے کے نکڑ پر پہنچا
जहाँ से बाहर जाने का रास्ता था, मगर इसी लम्हे इस रास्ते से एक आदमी नमूदार हुआ तो सफदर ने फौरन ही उसकी कनपटी पर रिवॉल्वर की नाल लगा दी। खबरदार, कोई आवाज निकाले बगैर हाथ बुलंद कर लो वरना फायर खोल दूंगा, सफदर ने गुर्राते हुए कहा। वो आदमी सफेद फार्म गैर मुल्की था। सफदर की धमकी सुनकर उसने फौरन ही हाथ बुलंद कर लिए, लेकिन उसके चेहरे पर हैरत और गुस्से के तासुरात थे। इस तरफ आ जाओ, सफदर ने पीछे हटते हुए सरगोशी में कहा। तो सफेद फार्म चौंका और सफदर की तरफ बढ़ा। सफदर के रिवॉल्वर का रुख उसके सीने की तरफ था। कमरे के दरवाजे के सामने रुककर सफदर ने एक हाथ से हैंडल घुमाया और दरवाजा खोला, जिसे वो पहले ही गैराबाद देख चुका था। इस पर एक पुरानी सी मेज और दो कुर्सियां रखी थी। मेज पर शराब की एक खाली बोतल और एक गिलास भी नजर आ रहा था। इसके अलावा कमरे में कोई चीज नहीं थी। सफदर ने रिवॉल्वर की नाल से सफेद फार्म को कमरे में दाखिल होने का इशारा किया। सफेद फार्म कमरे में दाखिल हुआ तो सफदर भी उसकी पुश्त से रिवॉल्वर की नाल लगाए अंदर आ गया और हाथ पीछे करके दरवाजा बंद कर दिया। सफेद फार्म मेज के पास पहुंचकर रुका और पलटकर सफदर की तरफ देखने लगा। तुम्हारे अलावा इस इमारत में कौन कौन है? सफदर ने सख्त लहजे में पूछा। कोई नहीं है, मगर तुम कौन हो और इमारत में कैसे दाखिल हुए? सफेद फार्म ने गुस्से से सफदर को घूरते हुए पूछा। बको मत, अपना नाम बताओ, सफदर ने गुर्राते हुए कहा। कार्टर, सफेद फार्म ने गुस्से से जबड़े भींचते हुए कहा। जूलिया किस कमरे में है? सफदर ने पूछा। यहाँ कोई जूलिया नहीं है और ना ही मैं इस नाम से वाकिफ हूँ, कार्टर ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारा बॉस नॉर्मन कहाँ है? ये तो तुम्हें मालूम होगा, सफदर ने कहा। मैं नहीं जानता, वो यहाँ नहीं रहता, कार्टर ने बेख्तियार चौंकते हुए कहा। जोनाथन से भी इनकार कर दोगे? वही जो पहाड़ियों की तरफ भेजा गया था, सफदर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। ओह जोनाथन, मगर मगर तुम कौन हो? कार्टर ने इस्तराब भरे लहजे में कहा। इस इमारत का एड्रेस उसी ने बताया था और अब कानून की गिरफ्त में है वो, इसलिए अब तुम शराफत से बताओ कि जूलिया किस कमरे में है और इमारत में कौन कौन है, सफदर ने तहकुमाना लहजे में कहा। ठीक इसी लम्हे बाहर से हल्की सी आहट बुलंद हुई तो सफदर ने एक लम्हे के लिए दरवाजे की तरफ देखा और इसी लम्हे कार्टर ने यकदम हाथ गिराते हुए मेज पर पड़ी बोतल उठाकर सफदर के सर पर दे मारी। सफदर ने दोबारा उसकी तरफ देखा और फुर्ती से सर झुका लिया, जिसके नतीजे में बोतल दरवाजे से जा टकराई और धमाके से टूट गई। अब तुमने दोबारा हरकत की तो गोली सीने से पार हो जाएगी, सफदर ने गुस्से से जबड़े भींचते हुए कहा और फायर कर दिया। बेआवाज गोली कार्टर की रान पर लगी और उसके मुंह से करबनाक चीख निकली और वह लड़खड़ाता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। सफदर ने आगे बढ़कर उसकी कनपटी से रिवॉल्वर लगाया और झुककर उसकी जेब में हाथ डालकर उसका रिवॉल्वर निकाल लिया। वो अभी सीधा हुआ ही था कि अचानक दरवाजा खुला और एक मशीन गन बरदार ने अंदर झांका। सफदर को देखकर वो चौंका ही था कि सफदर के रिवॉल्वर ने शोला उगला और वो पेशानी में सुराख लिए कटे हुए शहतीर की मानिंद फर्श पर आ गिरा। राहदारी से किसी के दौड़ते कदमों की आहटें बुलंद हो रही थीं। सफदर लपक कर दरवाजे की आड़ में दीवार से लग गया और फिर जूं ही दौड़ता हुआ आदमी हाथ में मशीनी पिस्टल लिए अंदर आया, सफदर की ठोकर उसके पिस्टल पर पड़ी और उस आदमी के हाथ से मशीनी पिस्टल छूटकर कार्टर के करीब जा गिरा। सफदर ने तेजी से उस आदमी की कनपटी से रिवॉल्वर लगा दिया। वो भी सफेद फार्म था, मगर सर से गंजा था। हाथ बुलंद कर लो वरना जहन्नुम में पहुंच जाओगे, सफदर ने गुर्राते हुए कहा। ओह तुम कौन हो? सफेद फार्म ने कनखियों से सफदर की तरफ देखकर हाथ बुलंद करते हुए कहा। ये जूलिया का साथी है चार्ल्स, कार्टर ने कराते हुए सफेद फार्म से कहा। लेकिन ये अंदर कैसे आ गया? चार्ल्स ने गुस्से से पूछा। बको मत, जूलिया कहाँ है? जल्दी बताओ, सफदर ने गुर्राते हुए कहा। वो यहाँ नहीं है, चार्ल्स ने जवाब दिया और फिर इससे पहले कि सफदर कोई सवाल करता, कार्टर ने तेजी से करीब पड़ा हुआ रिवॉल्वर उठाया और सफदर पर फायर खोल दिया। शोर मचाती कई गोलियां सफदर की तरफ लपकी, लेकिन सफदर गाफिल नहीं था। उसने कार्टर को पिस्टल उठाते देख लिया था, चुनाचे वो एकदम चार्ल्स के अकब में झुक गया और कमरा चार्ल्स की चीखों से गूंज उठा। मशीनी पिस्टल की गोलियां दीवार पर पड़ी थी, मगर एक दो चार्ल्स के पहलू में भी घुस गई थी और वो गिरने ही लगा था कि सफदर ने उसके जिस्म की आड़ से कार्टर पर फायर खोल दिया
اور وہ چیختا ہوا فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ صفدر نے اٹھ کر اس پر ایک اور فائر کیا۔ گولی کارٹر کے سر میں لگی اور اس کا تڑپتا ہوا جسم ہمیشہ کے لیے ساکت ہوتا چلا گیا۔ عمران۔ تنویر کی رپورٹ سن کر بلیک زیرو کو خوشی ہوئی تھی کہ اس نے جولیا کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور کئی مجرموں کو ہلاک کر ڈالا، لیکن نارمن بھی مارا گیا تھا، جس کا اسے افسوس ہوا تھا کیونکہ اس سے زیرو لینڈ والوں کے مشن اور ٹھکانے کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی تھی۔ عمران جوزف کے ہمراہ لاک اپ میں بند نارمن کے ساتھیوں سے معلومات حاصل کرنے میں مصروف تھا اور ان سے فارغ ہو کر واپس آپریشن روم میں آیا تو بلیک زیرو نے اسے تنویر کی رپورٹ سے آگاہ کیا، جس پر عمران نے اطمینان کا اظہار کیا اور تنویر کی کارکردگی کی تعریف کی۔ تو کیا نارمن کے حکم پر چارلس جولیا کو لے کر وہاں نہیں پہنچا؟ عمران نے بلیک زیرو سے پوچھا۔ نہیں، تنویر نے 10 منٹ تک اس کا انتظار کیا تھا، پھر وہ یہ سوچ کر وہاں سے چل دیا کہ نارمن کے پہلے حکم پر چارلس نے جولیا کو اس کے فلیٹ پہنچا دیا ہوگا۔ تنویر کو میں نے بازو کے زخم پر بینڈیج کرانے کی ہدایات کر دی تھی، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے پوائنٹ 3 پر جانا چاہیے، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پوائنٹ 3 تو وہی عمارت ہے جہاں تنویر نے نارمن اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ گویا چارلس والی عمارت کوئی دوسری ہے جہاں جولیا کو بے ہوش رکھا گیا ہے، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، کیا قیدیوں سے پتہ نہیں چلا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ نہیں، وہ صرف نارمن کے ساتھی ہیں، مادام اور ماسٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تم جولیا کے فلیٹ فون کر کے معلوم کرو کہ اسے وہاں پہنچا دیا گیا ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ نہیں، میں نے ابھی نعمانی کو کال کر کے پوچھا تھا، وہ جولیا کے فلیٹ کی نگرانی کر رہا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تنویر کے سامنے نارمن نے چارلس کو جولیا کے بارے میں ہدایات دیتے وقت اسے ایسا کوئی اشارہ دے دیا ہوگا جس لیے چارلس نے جولیا کو آزاد نہیں کیا، عمران نے متفکر لہجے میں کہا۔ اور ٹھیک اسی لمحے بلیک زیرو کے واچ ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا تو اس نے چونکتے ہوئے واچ ٹرانسمیٹر پر نگاہ ڈالی اور ونڈ بٹن باہر کھینچ لیا۔ ہیلو چیف، صفدر کالنگ، اوور۔ واچ ٹرانسمیٹر سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ یس، ایکس 2 اٹینڈنگ یو، اوور، بلیک زیرو نے ایکس 2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ چیف، مس جولیا یہاں مل گئی ہیں، اوور، صفدر نے کہا تو عمران نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ گڈ، کیا وہ ہوش میں ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ نو سر، وہ بے ہوش ہے۔ اس عمارت میں چارلس سمیت کل 3 افراد موجود تھے اور تینوں ہلاک ہو گئے ہیں۔ مس جولیا عمارت کے ایک کمرے میں بے ہوش پڑی تھیں، اوور، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جولیا کو اس کے فلیٹ پر لے جاؤ اور اسے ہوش میں لاؤ، ہوش میں آنے پر مجھے کال کرو، اوور اینڈ آل، بلیک زیرو نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ چلو، جولیا کی فکر تو ختم ہوئی، اب ہمیں سنگھی اور تھریسا سے نمٹنا ہے، عمران نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ صفدر کو نارمن کے کمرے کی الماری سے چند کاغذات ملے تھے جو اس نے خاور کے ہاتھ بھیجے ہیں، آپ بھی دیکھ لیں، بلیک زیرو نے کہا اور پھر میز کی دراز کھول کر اس میں سے چند کاغذ نکال کر عمران کے سامنے رکھ دیے۔ تم نے دیکھے ہیں؟ کیا ہے ان میں؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا اور میز سے کاغذ اٹھا لیے۔ ان میں نارمن کے مختلف ٹھکانوں کے ایڈریسز ہیں جنہیں پوائنٹس کہا جاتا ہے اور کچھ گاڑیوں کی فہرست ہے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے ان کاغذات کا جائزہ لیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے بلیک زیرو کی طرف کاغذ پڑھا دیے۔ ان میں جن ٹھکانوں پر صفدر، تنویر اور صدیقی کارروائی کر چکے ہیں انہیں چھوڑ دو اور باقی ٹھکانوں پر ایک ایک ممبر کو نگرانی کے لیے بھیج دو، ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی ٹھکانے پر سنگھی اور تھریسا موجود ہوں، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا آپ جا رہے ہیں؟ بلیک زیرو احتراماً اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں، میں اب فلیٹ پر جا رہا ہوں، لباس تبدیل کروں گا اور پھر جولیا کے مزاج پرسی کروں گا اس کے فلیٹ پر جا کر، اگر وہ پہلے رپورٹ دے تو تم مجھے کال کر لینا۔ بہت بہتر، قیدیوں سے مزید پوچھ گچھ تو نہیں کرنی؟ بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، نئے قیدیوں کے لاک اپ میں جگہ چاہیے، اس لیے موجودہ قیدیوں کو عرش بالا کی طرف روانہ کر دینا، عمران نے معنی خیز لہجے میں کہا تو بلیک زیرو نے اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اسبات میں سر ہلا دیا۔
عمران آپریشن روم سے باہر آیا اور برآمدے میں بیٹھے جوزف کو گیراج سے ایک گاڑی لانے کا حکم دیا۔ دانش منزل میں ہر وقت 2 گاڑیاں موجود رہتی تھیں جنہیں ضرورت کے وقت ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ عمران کی اسپورٹ کار تباہ ہو چکی تھی اور نئی گاڑی لینے کے لیے وقت نہیں تھا۔ جوزف نے سفید رنگ کی مرسیڈیز گیراج سے نکال کر عمران کے سامنے روکی اور پھر کار سے اتر کر کپڑے سے اس کی ونڈ اسکرین صاف کرنے لگا۔ چند منٹ کے بعد عمران اپنے فلیٹ سے باہر فٹ پاتھ کے ساتھ تھا۔ کار روکی اور پھر انجن بند کر کے آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ کار سے اتر کر عمارت کے گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے بھی آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ چنانچہ اس نے گیٹ سے چند قدم آگے کھڑی سبز رنگ کی کار میں بیٹھے ڈرائیور کو دیکھ لیا۔ وہ سفید فام تھا اور عمارت کے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمران پر اس کی نظر نہیں پڑی تھی اور پھر وہ عمران سے ناواقف تھا۔ چنانچہ عمران فوراً ہی ایڑیوں کے بل گھوم کر واپس چل دیا۔ وہ 2 قدم چل کر سڑک پر اترا اور فٹ پاتھ کے ساتھ کھڑی گاڑیوں کے عقب میں ہو کر سفید فام کی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ سفید فام اب بھی گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، شاید وہ کسی کا منتظر تھا۔ عمران نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے چہرہ مخالف سمت میں کر لیا اور پھر کار کے عقب میں لگی نمبر پلیٹ دیکھتا ہوا چند قدم آگے جا کر فٹ پاتھ پر آیا اور اس جانب سے عمارت کے عقب کی طرف بڑھنے لگا۔ عمارت کے اندر آ کر وہ سیڑھیوں کے پاس رک کر واچ ٹرانسمیٹر آن کر کے صدیقی کو کال کرنے لگا۔ یس چیف، نعمانی اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں کے بعد نعمانی کی آواز سنائی دی تو عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں اسے چند ہدایات دی اور پھر ٹرانسمیٹر آف کیا ہی تھا کہ اس پر سگنل موصول ہوا۔ عمران نے چونکتے ہوئے واچ ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کال کر رہا تھا۔ جولیا کو ہوش آ گیا ہے اور اس نے فون پر بتایا ہے کہ کال بیل سن کر اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ باہر کھڑے ایک اجنبی نے اس کے چہرے پر کسی آلے سے گیس فائر کر دی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر اسے کسی اجنبی کمرے میں ہوش آیا جس کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازہ پیٹا تو کوئی جواب نہ ملا، لیکن 2-3 منٹ کے بعد دروازہ کھول کر ایک آدمی نے اس پر دوبارہ گیس فائر کر دی اور وہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی بے ہوشی کے دوران اس کی کلائی سے واچ ٹرانسمیٹر اتار لیا گیا، اس لیے وہ کال نہیں کر سکی۔ اوور، بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گویا اس کے اغوا کا مقصد مجھے فریب دے کر ٹائم بم سے ہلاک کرنا تھا۔ اوور، عمران نے آہستہ سے کہا۔ جی ہاں، اور سنگھی نے نارمن کو جولیا کی لاش کے ٹکڑے کر کے آپ کے فلیٹ کے باہر پھینکنے کا جو آرڈر دیا تھا وہ بھی ہمیں مصروف رکھنے کے لیے تھا تاکہ ہم جولیا کی تدفین کے دوران ان لوگوں کی طرف سے غافل رہیں اور وہ اپنا مشن مکمل کر لیں۔ اوور، بلیک زیرو نے کہا۔ بے فکر رہو، میری زندگی میں اگر وہ کامیاب ہو گئے تو پھر وہی دن میرا آخری دن ہوگا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے جبڑے بھیجتے ہوئے کہا اور پھر واچ ٹرانسمیٹر آف کر کے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر آ کر عمران نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ سلیمان حسب عادت پہلی کال بیل کو سماعت کی خرابی سمجھ کر توجہ نہیں دے گا، چنانچہ چند سیکنڈ بعد اس نے دوبارہ کال بیل بجانے کے لیے بٹن پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ خلاف توقع دروازہ کھل گیا۔ اندر کھڑے سلیمان کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ عمران کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ گزشتہ روز سلیمان نے نوکری کے بہانے اس سے روپے اینٹھے تھے اور آج شاید وہ کسی اور چکر میں اس سے پرس خالی کروانا چاہتا تھا۔ کیا بات ہے باورچی کی اولاد؟ عمران نے سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا۔ بچے بعد میں پیدا ہوں گے صاحب، پہلے تو آپ سلامی کے لیے بڑا سا نوٹ جیب سے نکال لیں۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سلامی؟ کیسی سلامی؟ عمران نے بوکھلا کر پوچھا۔ کیا اپنی ہونے والی بھابھی کو سلامی نہیں دیں گے؟ مفت میں اس کا چہرہ دیکھیں گے؟ سلیمان نے دانت چباتے ہوئے کہا۔ بھابھی؟ کس کی بھابھی؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ آپ مجھے بھائی سمجھتے ہیں نا، اس لیے میری بیوی آپ کی بھابھی نہیں ہوگی تو کیا بھانجی ہوگی؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ واقعی، مگر تمہاری بھابھی ہے کہاں؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میری نہیں، آپ کی بھابھی اندر ہے، لیکن منہ دکھائی دیے بغیر آپ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ سلیمان نے ہاتھ پھیلا کر عمران کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ مگر منہ دکھائی تمہیں کیوں دوں؟ اسی کو دوں گا، ہٹو۔ عمران نے ناگوار لہجے میں کہا۔ نہیں، میں ہی لوں گا،
جملہ خصوصی بنانے کے لیے سامان لاؤں گا اس رقم سے، سلیمان نے جلدی سے کہا۔ جملہ خصوصی نہیں، جملہ عروسی۔ ہٹو، یہ میرا کام ہے۔ ابھی جا کر 5-6 ہزار کا سامان لے آؤں گا اور خود تمہاری دلہن کے لیے جملہ عروسی تیار کروں گا، بلکہ تم دوڑ کر بینڈ باجے والوں کو بلا لاؤ تاکہ دنیا کو بھی تو پتا چلے کہ تم دولہا بن چکے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیب سے پرس نکال لیا۔ اچھا صاحب، لیکن سہرے کے بغیر میں دولہا نہیں لگوں گا، سہرا خریدنے کے لیے بھی 2 ہزار دے دیجئے، سلیمان نے خوش ہو کر کہا۔ سہرے کے لیے تم بھاگ کر قریبی باغ سے پھول توڑ لاؤ، تازہ پھولوں کی خوشبو تمہاری دلہن کو مسرور کر دے گی، عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور پرس جیب میں رکھ لیا۔ ٹھہریے صاحب، میں پہلے اندر جا کر اسے گھونگھٹ نکالنے کے لیے کہتا ہوں، سلیمان نے تیزی سے کہا اور پھر پلٹ کر وہ کمرے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک کوئی چیز ہلکی سی دھپ کی آواز کے ساتھ اس کے قریب آ گری اور دوسرے ہی لمحے وہاں گہرا سیاہ دھواں پھیلتا چلا گیا۔ صاحب، آگ، دھواں، شاید کچن میں ہانڈی جل گئی ہے، سلیمان نے چیختے ہوئے کہا اور پھر کھانسنے لگا، جبکہ عمران نے سانس روک لیا۔ بند جگہ ہونے کے سبب دھواں پورے فلیٹ میں بھر گیا اور وہ اتنا گہرا سیاہ تھا کہ اس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ 1.5-2 منٹ کے بعد دھواں کم ہونے لگا، لیکن سلیمان ابھی تک کھانس رہا تھا۔ دھواں کم ہونے پر عمران کمرے کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے 1 منٹ میں ہی دونوں کمرے کھنگال ڈالے، لیکن وہاں کسی لڑکی کا وجود تلاش کرنے میں وہ ناکام رہا۔ سنگ ہی، کمرے میں کھڑا سنگ ہی ہاتھ میں موجود لائٹر منہ کے قریب کیے لائٹر سے نکلنے والی آواز سن رہا تھا۔ ماسٹر، یہاں کمرے میں نارمن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہیں، ان کے علاوہ عمارت میں کوئی نہیں ہے۔ اوور، لائٹر نما ٹرانسمیٹر سے آواز سنائی دی۔ اوہ، یہ تم نے بہت بری خبر سنا دی پارکر۔ اوور، سنگ ہی نے چونکتے ہوئے کہا۔ یس ماسٹر، مجھے بھی ان کے مرنے کا دکھ ہے۔ اوور، دوسری طرف سے پارکر کی آواز سنائی دی۔ ان کی موت کا دکھ محسوس کرنے کے بجائے یہ سوچو کہ ہمارے پاس ساتھیوں کی کمی ہو گئی ہے، ہمارے کئی آدمی مارے گئے ہیں اور کئی سیکرٹ سروس کی قید میں پہنچ چکے ہیں۔ جو باقی رہ گئے ہیں ان پر بھروسہ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ان سے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف نے ایڈریس معلوم کر کے ان کی نگرانی شروع کروا دی ہوگی۔ اوور، سنگھی نے کہا، جسے پارکر نے ماسٹر کے نام سے مخاطب کیا تھا۔ لیکن سر، اصل مقصد تو ان کے ذریعے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو الجھائے رکھنا تھا۔ اوور، پارکر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ خیر، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تم وہاں سے نکل آؤ، لیکن دھیان رکھنا، ہو سکتا ہے عمارت کی نگرانی کی جا رہی ہو۔ اوور، سنگھی نے کہا۔ رائٹ سر، اور کوئی حکم؟ اوور، پارکر نے پوچھا۔ نہیں، تھریسیا کے آنے سے ہی تمہیں نئی ہدایات ملیں گی، تم اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر انتظار کرو۔ اوور اینڈ آل، سنگھی نے کہا اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا کر کش لینے لگا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ لائٹر نما ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا تو سنگھی نے چونکتے ہوئے میز سے ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس کے پیندے میں انگوٹھے سے دباؤ ڈال دیا۔ ہیلو سنگھی، تھریسا کالنگ۔ اوور، ٹرانسمیٹر سے تھریسا کی آواز سنائی دی۔ یس سنگھی، ریسیونگ یو، تم کہاں ہو؟ اوور، سنگھی نے کہا، میں آ رہی ہوں، راستے میں ہوں، تم سناؤ، نارمن کا پتہ چلا؟ اوور، دوسری طرف سے تھریسا نے پوچھا۔ ہاں، وہ پوائنٹ 3 پر مارا گیا ہے، جبکہ پوائنٹ 1 پر بھی اس کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہیں اور اس کے کئی آدمی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی قید میں بھی پہنچ چکے ہیں۔ اوور، سنگھی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذریعے سیکرٹ سروس والے دوسرے ٹھکانوں سے بھی باخبر ہو چکے ہوں گے۔ اوور، تھریسا نے پریشان لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے X2 ان سے سب کچھ اگلوا چکا ہوگا، میں نے اسی لیے تم سے کہا تھا کہ پہلے X2 اور اس کی ٹیم کو ختم کر دو۔ اوور، سنگھی نے غراتے ہوئے کہا۔ اطمینان رکھو، اس مرتبہ سب کچھ ہو جائے گا، میں آ کر بات کرتی ہوں تم سے۔ اوور اینڈ آل، تھریسا نے سخت لہجے میں کہا تو سنگھی نے ٹرانسمیٹر آف کر کے میز پر رکھ دیا۔ تقریباً 3 منٹ کے بعد دوبارہ ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا تو سنگھی نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ماسٹر، راجر کالنگ۔ اوور، ٹرانسمیٹر سے راجر کی آواز سنائی دی۔ یس ماسٹر، ریسیونگ یو، کیا خبر ہے؟ اوور، سنگھی نے غراہٹ آمیز لہجے میں پوچھا۔ ماسٹر، وہ آ چکا ہے اور اس وقت اپنے بنگلے میں موجود ہے۔ اوور، راجر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم اس کی نگرانی جاری رکھو، اگر وہ کہیں جائے تو اس کا تعاقب کرو۔
اوور اینڈ آل، سنگھی نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اسی لائٹر سے سگریٹ سلگانے لگا۔ پھر اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر کسی کو کافی بھیجنے کی ہدایت کی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ریسیور رکھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہیلو سنگھی، لڑکی نے اندر آتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ ہیلو تھریسا، تمہارے مشن کا کیا ہوا؟ سنگھی نے بے تابی سے پوچھا۔ کون سا مشن؟ X2 کا ایڈریس؟ تھریسا نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیا سلیمان نے بتا دیا ہے؟ سنگھی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا اندازہ غلط نکلا۔ وہ اتنا احمق انسان ہے کہ الٹا مجھ سے X2 کا ایڈریس پوچھنے لگا تاکہ وہ مجھ سے شادی کی اسے اجازت لے سکے۔ تھریسا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا عمران وہاں نہیں تھا؟ سنگھی نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ اس وقت وہاں پہنچا جب میں وہاں سے روانہ ہونے والی تھی۔ اس وقت اگر میں اسے ٹکرانے کی کوشش کرتی تو ہمارا مشن لیٹ ہو جاتا۔ میرے زخمی ہونے یا پکڑے جانے کی صورت میں تم تنہا کچھ نہیں کر سکتے تھے، تھریسا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بہرحال رپورٹ ملی ہے کہ ہمارا شکار اس وقت اپنے بنگلے پر ہے، سنگھی نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں میک اپ تبدیل کر کے جاتی ہوں، تھریسا نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے کافی کی ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ قریب آ کر اس نے کافی کے برتن میز پر رکھے اور خالی ٹرے لے کر واپس باہر چلا گیا۔ سنگھی اور تھریسا کافی پینے لگے۔ کافی پینے کے بعد تھریسا نے خالی کپ میز پر رکھا ہی تھا کہ میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو تھریسا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، تھریسا نے کہا۔ کارٹر بول رہا ہوں مادام، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ یس، کیا بات ہے؟ تھریسا نے کہا۔ مادام، ایک نقاب پوش نہ جانے کس طرح اندر گھس آیا تھا، ہم نے اسے گرفتار کر لیا ہے، کارٹر نے کہا۔ اوہ، کون ہے وہ نقاب پوش؟ تھریسا نے چونکتے ہوئے پوچھا اور تھریسا کے جملے پر سنگھی بھی چونک پڑا۔ معلوم نہیں مادام، ہم نے ابھی اسے پوچھ گچھ نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا کوئی ممبر ہو، کارٹر نے کہا۔ خیر، جو بھی ہے ابھی معلوم ہو جائے گا، تم اسے یہاں لے آؤ، تھریسا نے سخت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ سنگھی نے بے چینی سے پوچھا۔ ایک نقاب پوش اندر گھس آیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ X2 ہوگا اور یقیناً اس کے ساتھی بھی باہر موجود ہوں گے، تھریسا نے کہا۔ اوہ زبردست، تو X2 خود ہی آن پھنسا ہے، سنگھی نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خاص پلان کے تحت اندر آیا ہو، تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہم یہیں پھنس کر رہ جائیں، تھریسا نے کہا۔ نہیں تھریسا، میں اب X2 کی گردن توڑ کر ہی جاؤں گا، تم جانا چاہو تو چلی جاؤ، سنگھی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ سنگھی، اس بار میں پارٹی لیڈر ہوں اور پارٹی لیڈر کی حیثیت سے میں تمہیں آرڈر دے رہی ہوں کہ تم فوراً نکل جاؤ۔ اگر ہم دونوں X2 کو ختم کرنے کی کوشش میں اس کی گرفت میں آ گئے تو مشن کون مکمل کرے گا؟ ہری اپ، پوائنٹ 6 پر میری کال کا انتظار کرو، تھریسا نے کہا۔ اوکے، لیکن یاد رکھو کہ اگر تم نے X2 کو 1 منٹ کے لیے بھی زندہ رہنے کی مہلت دی تو خود ماری جاؤ گی، سنگھی نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جولیا کے فلیٹ پر جولیا اور صفدر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد جولیا نے صفدر کو اپنے اغوا کی تفصیل بتائی تھی۔ صفدر نے اسے X2 کا پیغام دیا تھا اور جولیا X2 کو کال کرنے لگی تھی جبکہ صفدر اٹھ کر کچن میں جا گھسا تھا۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی، چنانچہ اس نے اپنے اور جولیا کے لیے چائے بنائی اور اس دوران جولیا X2 کو رپورٹ دے چکی تھی۔ میرا خیال ہے عمران صاحب بھی آپ کے لیے کافی پریشان ہوں گے، انہیں بھی فون پر اپنی خیریت سے مطلع کر دیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اسے بتا دو، میں نے بات کی تو وہ مذاق اڑائے گا، جولیا نے سر جھٹک کر کہا۔ نہیں، آپ خود انہیں اپنی واپسی کی اطلاع دیں گی تو انہیں زیادہ خوشی ہوگی، صفدر نے ہنس کر کہا۔ جولیا نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر کپ میز پر رکھا اور فون کا ریسیور اٹھا کر عمران کے فلیٹ کے نمبر ملائے، ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر تیسری بیل پر دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، دولہا بھائی کوکنگ اسپیشلسٹ بول رہا ہوں،
لاؤڈر سے سلیمان کی آواز ابھری تو صفدر بے اختیار مسکرانے لگا۔ سلیمان، عمران ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ ارے آپ زہے نصیب، آپ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کمال ہے، میں صاحب سے جملہ موروثی بنانے کے لیے رقم لے رہا تھا اور آپ دھواں چھوڑنے والی گاڑی کی طرح بھاگ گئی۔ سلیمان نے کہا، شٹ اپ، عمران سے بات کراؤ۔ جولیا نے غراتے ہوئے کہا، مگر آپ کا صاحب سے کیا رشتہ؟ آپ تو صدیوں سے میری دیوانی ہیں۔ یاد کریں جب آپ نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ زمین والے ہمیں کیسے جدا کر سکیں گے؟ سلیمان نے کہا، شٹ اپ، میں جولیا ہوں۔ جولیا نے دانت پیستے ہوئے کہا، کیا مس جولیا؟ اوہ کمال ہے، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سلیمان کی بوکھلاہٹ آمیز آواز سنائی دی۔ ارے کون سی جولیا ہے؟ اس مرتبہ عمران کی غصیلی آواز لاؤڈر سے سنائی دی۔ میرے والی نہیں ہے صاحب، یہ آپ والی مس جولیا ہیں۔ میرے والی تو آپ نے منہ دکھائی دیے بغیر ہی دھواں بنا کر اڑا دی، اب وہ آسمان پر میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ سلیمان کی آواز سنائی دی، ہیلو میرے والی جولیا، کیسی ہو؟ عمران نے جولیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہوں، سلیمان کو تم نے بہت سر چڑھا رکھا ہے۔ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، بیچارے کو غلط فہمی ہوئی ہے کیونکہ چند منٹ پہلے اس کی والی دلہن دھواں چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ بہرحال تم سناؤ، تمہارے چوہے نے چند منٹ پہلے مجھے فون پر اطلاع دی تھی کہ تم نوٹس دیے بغیر واپس اپنے فلیٹ پر قبضہ کر چکی ہو اور تمہارا وکیل صفدر سعید بھی وہاں موجود ہے۔ کیا اس نے نکاح کے کاغذات تیار کرا لیے ہیں؟ عمران نے چہکتے ہوئے کہا، عمران صاحب آپ ہوش میں آ جائیے، لاؤڈر آن ہے۔ صفدر نے منہ بنا کر اونچی آواز میں کہا، جبکہ جولیا سخت غصے میں تھی۔ ہوش میں کیسے آؤں؟ اس کی یادوں کا دھواں باقی ہے۔ عمران نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا، دھواں دھواں، یہ آپ دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کہاں ہے دھواں؟ صفدر نے جولیا سے ریسیور لے کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، اب کیا بتاؤں پیارے، ہم دونوں کی قسمت میں دھواں ہی دھواں ہے۔ سلیمان والی دھواں چھوڑ کر بھاگ گئی، جولیا کے منہ سے غصے کا دھواں نکل رہا ہے۔ عمران نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ اس احمق کو فون کرنا مصیبت مول لینے کے مترادف ہے۔ جولیا نے صفدر سے غصیلے لہجے میں کہا، اگر صفدر احمق ہے تو اس سے بات مت کرو، میں ہوں نا، مجھ سے باتیں کرو۔ عمران نے جلدی سے کہا، وہ کون تھی جو دھواں چھوڑ کر بھاگ گئی؟ صفدر نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ تھی X2 کی دیوانی، اس کا ایڈریس معلوم کرنے کے لیے سلیمان کو اپنا دیوانہ بنا رہی تھی، مگر میرے آتے ہی دھوئے میں روپوش ہو کر بھاگ گئی۔ اب تم خود سوچو کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ عمران نے کہا، تھیریسا؟ صفدر نے حیران کن لہجے میں کہا، ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ میری طرف سے مایوس ہو کر اب وہ X2 سے عشق کرنا چاہتی ہے۔ شاید اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں صدیوں سے کہیں اٹکا ہوا ہوں اور ان تلوں میں اتنا تیل نہیں کہ ان سے دو چراغی روشن ہو سکیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ جب بھی میرے ہتھے چڑھی میں اس کی چربی کا تیل بنا کر زیرو لینڈ کے حکمرانوں کو بھیج دوں گا تاکہ وہ اس تیل سے اپنے بے حس دلوں کے دیے جلا سکیں۔ میں تو بس ایک ہی شمع کا پروانہ ہوں۔ عمران نے کہا، سمجھ گیا، اب آپ یہ فرمائیں کہ یہ پروانہ کب آ رہا ہے؟ شمع تو روشن ہے۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، فی الحال تو واچ ٹرانسمیٹر پر تمہارے چوہے کی کال آ رہی ہے، اس سے نمٹنے کے بعد ہی آ سکے گا پروانہ۔ اوکے، عمران نے تیزی سے کہا اور اس کے ساتھ ہی دوسری جانب سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ تو صفدر نے بھی ریسیور رکھا اور جولیا کی طرف دیکھنے لگا جو نظریں جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ سن لیا تم نے کیسے X2 کی کال سننے کا بہانہ کر کے فون بند کر دیا اس نے؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، تھیریسا اس کے فلیٹ پر گئی تھی، نہ جانے اس مرتبہ زیرو لینڈ والے کس مشن پر آئے ہیں یہاں۔ بظاہر تو وہ چیف اور عمران صاحب کو ختم کرنے کے چکر میں معلوم ہوتے ہیں۔ صفدر نے جولیا کو عمران کے محور سے نکالنے کے لیے بات بدلتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن مجھے بھی تو انہوں نے ہی اغوا کیا تھا۔ جولیا نے چونکتے ہوئے کہا، آپ کا اغوا بھی اسی چکر کا نتیجہ ہے۔ غالباً تھیریسا نے ہی آپ کی آواز میں عمران صاحب کو
چلڈرن پارک بلوایا تھا اور وہاں ان کی کار کو ٹائم بم سے اڑا دیا گیا اور آپ کو یرغمال بنا کر رکھا گیا تاکہ صفدر نے کہا، لیکن اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا جبکہ جولیا نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، جولیا اسپیکنگ، جولیا نے کہا۔ X2 صفدر سے بات کراؤ۔ دوسری طرف سے X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ رائٹ سر، جولیا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور ریسیور صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ نعمانی X2 کی کال سن کر عمران کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ابھی وہ فلیٹ سے چند قدم پیچھے ہی تھا کہ اس نے سبز رنگ کی کار کو وہاں سے روانہ ہوتے دیکھا۔ X2 کے بتائے ہوئے نمبر بھی کار کی عقبی نمبر پلیٹ پر دیکھ کر نعمانی نے وہاں رکنے کے بجائے رفتار میں اضافہ کر دیا۔ اس میں صرف ایک آدمی ڈرائیونگ سیٹ پر دکھائی دے رہا تھا جس کے بارے میں X2 نے بتایا تھا کہ وہ سفید فام شخص ہے اور شاید عمران کے فلیٹ کی نگرانی کر رہا ہے۔ چنانچہ نعمانی نے اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد وہ کار تالپور روڈ پر مڑ گئی۔ اسی لمحے نعمانی کے واچ ٹرانسمیٹر پر سگنل ہونے لگے۔ اس نے فوراً واچ ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو نعمانی، X2 کالنگ، اوور۔ ٹرانسمیٹر سے X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یس چیف، نعمانی اٹینڈنگ یو، اوور۔ نعمانی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا تم ابھی تک عمران کے فلیٹ پر نہیں پہنچے؟ اوور۔ X2 نے پوچھا۔ پہنچا تھا چیف، لیکن میرے وہاں پہنچتے ہی گرین کار وہاں سے روانہ ہونے لگی تو میں اس کا تعاقب کرنے لگا۔ اوور، نعمانی نے کہا۔ کیا اس گاڑی میں کوئی لڑکی بھی ہے؟ اوور، X2 نے پوچھا۔ نہیں چیف، مجھے صرف ڈرائیور کا سر نظر آ رہا ہے۔ اوور، نعمانی نے کہا۔ بہرحال احتیاط سے تعاقب کرنا، ہو سکتا ہے وہ لڑکی کار کی عقبی نشست پر دراز ہو، وہ تھریسا بھی ہو سکتی ہے اور تعاقب سے باخبر ہونے پر وہ تمہیں ختم کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، اس لیے محتاط رہنا۔ اوور اینڈ آل، X2 نے کہا اور پھر سلسلہ منقطع ہونے پر نعمانی نے بھی واچ ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور تقریباً 40 قدم آگے دوڑتی ہوئی کار کو دیکھتا ہوا تھریسا کے بارے میں سوچنے لگا۔ کار اور اس کے درمیان 2 گاڑیاں حائل تھیں، اس لیے کار والے کو اپنے تعاقب کا شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مزید 3-4 منٹ بعد ایک چوراہے سے سبز کار سوسائٹی کالونی کی طرف مڑ گئی جبکہ درمیان والی گاڑیاں سیدھی چلی گئیں۔ نعمانی بھی اسی جانب مڑ گیا اور رفتار کم کر کے اس نے کار سے اپنا فاصلہ بڑھا دیا کیونکہ اب ان دونوں کے درمیان کوئی گاڑی حائل نہیں تھی۔ چند لمحوں کے بعد سبز کار بائیں ہاتھ کی ایک گلی میں مڑ گئی۔ نعمانی نے رفتار کم کر دی اور گلی کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے گلی میں جھانکا تو سبز کار کے آگے سیاہ رنگ کی کار دکھائی دی جو ایک بنگلے کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی اور سبز کار گیٹ سے باہر رکی ہوئی تھی لیکن اس کا رخ گیٹ کی طرف ہی تھا۔ نعمانی نے چند قدم آگے آ کر کار سائڈ پر روکی اور کار سے اتر کر گلی کی طرف مڑا۔ گلی کے نکڑ پر پہنچ کر اس نے گلی میں جھانکا تو سبز کار بھی اسی بنگلے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس بنگلے کی سائڈ میں ایک چھوٹی سی گلی تھی۔ نعمانی کے دیکھتے ہی دیکھتے کار بنگلے میں داخل ہوئی اور بنگلے کا گیٹ بند ہو گیا۔ نعمانی نے اطمینان کا سانس لیا اور واپس پلٹ کر اپنی کار میں آ بیٹھا۔ اس نے واچ ٹرانسمیٹر آن کیا اور X2 کو کال کرنے لگا۔ ہیلو چیف، نعمانی کالنگ، اوور۔ نعمانی نے X2 کو کال کرتے ہوئے کہا۔ یس، X2 اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں کے بعد X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ چیف، وہ گاڑی سوسائٹی کالونی کی تیسری گلی کے ایک بنگلے میں گئی ہے، میں نے گلی کے باہر سے اسے دیکھا ہے، اوور۔ نعمانی نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ گلی میں جا کر بنگلے کا جائزہ لو، اس کا نمبر یا نیم پلیٹ چیک کر کے اور اندر کی پوزیشن دیکھ کر مجھے اطلاع دو، اوور۔ X2 نے کہا۔ رائٹ سر، کیا بنگلے کے اندر جا کے معلوم کروں، اوور۔ نعمانی نے پوچھا۔ اگر آسانی سے اور کسی کی نگاہ میں آئے بغیر اندر جا سکو تو ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل، X2 نے کہا اور پھر سلسلہ منقطع ہو گیا تو نعمانی نے واچ ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر کچھ سوچ کر اس نے ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھا ہوا سیاہ نقاب نکالا اور اسے جیب میں ڈال کر کار سے نیچے اتر آیا۔ اب اس کا رخ گلی کی طرف تھا۔ وہ گلی میں داخل ہوا اور نارمل انداز میں چلتا ہوا اس بنگلے کی طرف بڑھنے لگا۔ بنگلے کے گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے گیٹ پر نگاہ ڈالی تو اس پر کوئی نیم پلیٹ نہیں تھی، البتہ گیٹ کی سائڈ میں دیوار پر بنگلے کا نمبر اور بلاک نمبر لکھا ہوا تھا جو اس نے ذہن نشین کر لیا۔ گیٹ مکمل طور پر بند تھا
नौमानी चंद कदम आगे दूसरे बंगले के गेट तक जा पहुंचा। इस गेट पर भारी ताला लगा देखकर वो चौंक पड़ा, जिसका मतलब था कि इस बंगले में कोई मौजूद नहीं है। नौमानी आगे बढ़ा तो बंगले की दीवार पर बराए फरोख्त के अल्फाज देखकर वो रुक गया। दीवार पर राब्ते का फोन नंबर भी लिखा हुआ था, लेकिन नौमानी को बंगला खरीदने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने जहन में एक और प्लान बना चुका था। चुनाचा वो चंद कदम आगे जाकर पलटा और इधर उधर देखता हुआ वापस चल दिया। ये रिहायशी स्ट्रीट थी और दोनों जानिब सिर्फ रिहायशी बंगले थे, इसलिए आमदोरफ्त बहुत कम थी और आसपास कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था जो उसकी तरफ मुतवज्जह होता। चुनाचा नौमानी इत्मीनान से वीरान बंगले के गेट पर पहुंचा और जेब से एक की रिंग निकाला जिसमें एक मास्टर की थी। उसने ताले के सुराख में मास्टर की डाली और चंद लम्हों की कोशिश के बाद ताला खुल गया। उसने कोई खटका किए बगैर गेट खोला और अंदर दाखिल होकर एक नज़र में कंपाउंड और बरामदे का जायजा लेते हुए गेट बंद कर दिया। इमारत मुकम्मल तौर पर वीरान दिखाई दे रही थी। बरामदे में और अंदर तारीकी थी। कंपाउंड की बाईं दीवार की दूसरी जानिब सब्ज़कार वाले बंगले की दीवार थी जो 8 फीट के करीब बुलंद थी। नौमानी मोहतात कदमों से आगे बढ़ा और इमारत की दूसरी जानिब पहुंच गया। दोनों बंगलों की दरमियानी दीवार के पास सीमेंट के चंद ब्लॉक पड़े हुए थे। उसने ब्लॉकों को दीवार के साथ ऊपर नीचे रखा और फिर उन पर पाँव रखकर खड़ा हुआ तो उसका चेहरा दीवार की सतह तक पहुंच गया। दूसरी जानिब चंद फीट के फासले पर दूसरे बंगले की इमारत थी और उसमें एक बंद दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। फ्रंट की जानिब से इस बंगले का गेट नज़र आ रहा था, जहां एक मशीन गन बरदार खड़ा था। सियाह रंग की कार गालिबन बरामदे के सामने खड़ी थी, इसलिए नज़र नहीं आ रही थी। अलबत्ता सब्ज़ कार नज़र आ रही थी जो गेट से ज़रा आगे खड़ी थी। इस बंगले की अगबी कंपाउंड में भी कोई ज़ीरो नज़र नहीं आ रहा था। चुनाचा नौमानी इत्मीनान से दीवार पर चढ़ा और दूसरी जानिब लटक कर उसने दीवार से हाथ हटा लिए। जमीन उसके पैरों से तकरीबन 2 फीट नीचे थी। वो हल्की सी धपकी आवाज़ के साथ पैरों के बल जमीन पर गिरा और तेजी से उठकर उसने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और फिर दबे कदमों इमारत की साइड में वाक़े दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने हैंडल पर दबाव डाला तो दरवाज़ा खुल गया। नौमानी ने चेहरे पर नकाब लगाया और अंदर झांका। ये एक राहदारी थी जिसमें दाएं बाएं कई कमरे थे। कमरों के दरवाजे बंद थे। 2-3 दरवाजों के नीचे से रोशनी दिखाई दे रही थी। नौमानी अंदर आया और दरवाज़ा उसने आहिस्ता से बंद कर दिया और फिर दबे पांव बाएं हाथ के तीसरे कमरे की तरफ बढ़ा जिसमें रोशनी हो रही थी। अभी वो इस दरवाजे के करीब भी ना पहुंचा था कि दफातन उसके अकब में एक तहक्कुमाना मगर गुर्राहट आमेज आवाज़ बुलंद हुई, खबरदार, हाथ बुलंद कर लो वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। किसी ने सख्त लहजे में कहा तो नौमानी बेख्तियार उछल पड़ा। उसने पलट कर देखा तो बाएं हाथ का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसके बाहर खड़ा एक सफ़ेद फार्म उसे खूनखार निगाहों से घूर रहा था। उसके हाथों में एक मशीन गन थी जो उसने नौमानी पर तान रखी थी। रिवॉल्वर फेंक कर हाथ उठाओ वरना मैं फायर कर दूंगा, सफ़ेद फार्म ने गुर्राते हुए कहा। तो नौमानी ने रिवॉल्वर फर्श पर फेंका और हाथ उठा दिए। ठीक इसी लम्हे एक और रोशन कमरे का दरवाज़ा खुला और एक आदमी ने बाहर आकर नौमानी को घूरते हुए जेब से रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान लिया। ये कौन है पारस? रिवॉल्वर बरदार ने गन बरदार से पूछा। मालूम नहीं कार्टर, शायद ये इधर से आया है। गन बरदार ने राहदारी के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। कौन हो तुम? रिवॉल्वर बरदार ने नौमानी को घूरते हुए कहा। डाकू, नौमानी ने सपाट लहजे में कहा। नकाब पोश डाकू? गन बरदार ने चौंकते हुए कहा। नहीं पारस, ये डाकू होता तो रात के अंधेरे में अंदर घुसता। यकीनन ये इंटेलिजेंस या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का आदमी है। रिवॉल्वर बरदार ने कहा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त मालूम होता है कार्टर, क्योंकि इसका लिबास काफ़ी मुहज़्ज़बाना है। गन बरदार ने सर हिलाकर कहा। तुम अंदर चलो मिस्टर, रिवॉल्वर बरदार ने नौमानी से तहकुमाना लहजे में कहा और अपने कमरे की तरफ इशारा कर दिया। नौमानी आगे बढ़ा और पारस नामी गन बरदार ने उसकी पुश्त से गन लगा दी। नौमानी तीसरे कमरे में दाखिल हुआ। वो दोनों भी अंदर आ गए थे। इस कमरे में एक मेज़ और चंद कुर्सियां पड़ी हुई थी, जबकि मेज़ पर खून और शराब की बोतल भी नज़र आ रही थी। पारस, इसका ख्याल रखो, ज़रा भी हरकत करे तो छलनी कर देना, मैं मादाम को इत्तला देता हूँ। कार्टर ने पारस से सख्त लहजे में कहा और आगे बढ़कर उसने मेज़ पर रखा फ़ोन का रिसीवर उठाते हुए रिवॉल्वर मेज़ पर रख दिया।
پھر وہ نمبر ملا کر انتظار کرنے لگا، جبکہ نعمانی خاموش کھڑا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان دونوں سے اسی کمرے میں نمٹ لینا چاہیے۔ کارٹر فون پر کسی مادام کو اس کے بارے میں بتا رہا تھا۔ معلوم نہیں مادام، ہم نے ابھی اس سے پوچھ گچھ نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا کوئی ممبر ہو، کارٹر نے کہا۔ پھر دوسری طرف سے بات سن کر اس نے ریسیور رکھا اور ریوالور اٹھا کر نعمانی کی طرف بڑھنے لگا۔ باہر چلو، کارٹر نے کہا۔ کیا مادام نے اسے طلب کیا ہے؟ پارس نے کارٹر سے مخاطب ہو کر کہا تو کارٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نعمانی پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا اور پارس نے اس کے پہلو سے گن لگا دی۔ عقب میں کارٹر نے اسے ریوالور کی زد میں لے رکھا تھا۔ اس کمرے سے باہر آ کر وہ راہداری میں آگے بڑھنے لگے۔ پھر وہ دائیں ہاتھ کے ایک اور روشن کمرے کے دروازے پر آ کر رکے، جو برآمدے کی طرف جانے والے راستے کے دوسری جانب تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے نعمانی کو برآمدے میں باہر کھڑی سیاہ کار دکھائی دی، جس کے پیچھے سبز رنگ کی کار بھی کھڑی تھی۔ کارٹر نے بڑھ کر دروازے پر دستک دی اور پھر دروازہ کھول کر نعمانی کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ نعمانی کمرے میں داخل ہوا تو وہ دونوں بھی اندر آ گئے۔ اس کمرے میں ایک صوفے پر ایک نوجوان اور خوبصورت مقامی لڑکی سوٹ میں ملبوس بیٹھی تھی، جبکہ میز پر کافی کے برتن اور فون کے علاوہ انٹرکام بھی نظر آ رہا تھا۔ کارٹر نے نعمانی کو اس سے 3 قدم کے فاصلے پر روک دیا۔ یقیناً وہی مادام تھی۔ تم کون ہو مسٹر نقاب پوش؟ مادام نے نعمانی کو غور سے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تمہارا کیا اندازہ ہے؟ نعمانی نے لاپرواہی سے کہا۔ پارس اور کارٹر اس کے دائیں بائیں 2 قدم دور کھڑے تھے۔ ابھی بتاتی ہوں۔ کارٹر، اس کے چہرے سے نقاب اتار دو، مادام نے کارٹر سے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ مادام، یہ خود کو ڈاکو کہہ رہا تھا، پارس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ مجھے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا چیف X2 معلوم ہوتا ہے، مادام نے تیزی سے کہا۔ اوہ، X2، کارٹر نے نعمانی کے قریب پہنچ کر چونکتے ہوئے کہا اور اس کے چہرے سے نقاب نوچ لیا۔ نہیں، یہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا رکن ہے، مادام نے نعمانی کی شکل دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا اور اس مرتبہ نعمانی بھی چونک پڑا۔ اوہ، کیا آپ اسے پہچانتی ہیں مادام؟ پارس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اندازہ ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ تمہاری غفلت کے نتیجے میں یہاں پہنچا ہے، مادام نے کارٹر کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا۔ میں سمجھا نہیں مادام، کارٹر نے یکدم سہم کر کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ کوئی میرا تعاقب کرنے کی کوشش کرے تو اسے فنا کر دینا، لیکن تم صرف میری طرح متوجہ رہے اور یہ تمہارا تعاقب کرتا رہا۔ کیوں مسٹر، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ مادام نے کارٹر کو جواب دینے کے بعد نعمانی سے پوچھا۔ ہاں تھریسا، نعمانی نے مسکراتے ہوئے بے خوف لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تم نے مجھے پہچان لیا ہے، تھریسا نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم اور سنگھی ہمارے لیے نئے نہیں ہو، تمہاری آواز وہی ہے جو ماضی میں کئی کیسوں کے دوران سنتا رہا ہوں۔ اب بھی میں تمہاری آواز پر غور کر رہا تھا تو یاد آ گیا تم تھریسا کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی، نعمانی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بہرحال آئندہ پہچاننے کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے تمہارے لیے موت کی سزا مقرر کر دی ہے، تھریسا نے سرد لہجے میں کہا اور نعمانی کے رگ و پے میں سنسناہٹ سی پھیلتی چلی گئی۔ مادام، اڑا دوں اسے، پارس نے تھریسا سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا تم مجھے اپنے چیف X2 کا ایڈریس بتا سکتے ہو تاکہ تمہیں زندہ چھوڑا جا سکے؟ تھریسا نے پارس کو جواب دینے کے بجائے نعمانی سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، بلکہ کبھی بھول کر بھی دوبارہ مجھ سے یہ سوال نہ کرنا، نعمانی نے غراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ غراؤ مت، اگر تم نے X2 کا ایڈریس نہ بتایا تو تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، تھریسا نے غراتے ہوئے کہا۔ تم اس کے سوا کر بھی کیا سکتی ہو، نعمانی نے کہا۔ کارٹر، پارس، اسے دوسرے کمرے میں لے جاؤ اور اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دو، جب تک یہ X2 کا ایڈریس نہ بتا دے تمہارے ہاتھ رکنے نہیں چاہیے، لے جاؤ اسے، تھریسا نے غراتے ہوئے کہا اور صوفے سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تھریسا کے جانے کے بعد کارٹر اور پارس نعمانی کو کمرے سے باہر لائے اور اسی لمحے باہر سے کسی گاڑی کے اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ نعمانی سمجھ گیا کہ تھریسا وہاں سے روانہ ہو رہی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ کاش وہ X2 کو اس بارے میں اطلاع دے سکتا۔ کارٹر اور پارس بے حد چوکنا دکھائی دے رہے تھے اور پارس نے نعمانی کی پشت سے مشین گن لگا رکھی تھی، لیکن نعمانی اب حرکت میں آنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔
کارٹر اپنے کمرے کے دروازے پر رکا اور اس کے اشارے پر نعمانی کمرے میں داخل ہو گیا اور وہ دونوں بھی اندر آ گئے۔ نعمانی ہاتھ اٹھائے اندر رکھی ہوئی میز کے پاس جا کر رک گیا۔ پارس، اسے باندھنے کے لیے رسی لے آؤ، کارٹر نے پارس سے مخاطب ہو کر کہا تو پارس پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹھیک اسی لمحے باہر سے اس کی تیز کراہ سنائی دی۔ کارٹر نے چونک کر کھلے دروازے کی طرف دیکھا اور اسی لمحے نعمانی نے پھرتی سے پلٹ کر اس پر جست لگا دی۔ کارٹر کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا، وہ لڑکھڑایا اور نعمانی نے اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اچھل کر اس کے سینے پر فلائنگ کک مار دی۔ کارٹر کراتا ہوا سینے پر ہاتھ رکھے پیچھے ہٹا ہی تھا کہ نعمانی نے اس کا فرش پر گرا ہوا ریوالور اٹھا کر اس پر تان لیا۔ اسی لمحے کوئی دروازے میں آیا اور نعمانی نے پھرتی سے ریوالور کا رخ اس کی طرف کر دیا، لیکن وہاں کھڑے شخص کی شکل دیکھ کر نعمانی نے فوراً ہی دوبارہ کارٹر پر ریوالور تان لیا کیونکہ دروازے میں صفدر کھڑا تھا۔ گن بردار کو تو میں نے ختم کر دیا ہے، اور کون کون ہے یہاں؟ صفدر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور تھا۔ شاید صرف ایک آدمی اور ہے، اور وہ بھی گیٹ پر، نعمانی نے کارٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی کھوپڑی میں بھی سوراخ کر آیا ہوں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ایکس2 کی ہدایات پر وہاں پہنچا تھا اور عمارت کی اگبی گلی سے دیوار پھاند کر اندر آیا تھا۔ عمارت کے پہلو سے فرنٹ کی جانب آ کر اس نے گیٹ پر کھڑے گن بردار کو بے آواز ریوالور سے نشانہ بنایا تھا اور برآمدے سے راہداری میں داخل ہوتے ہی اسے اس کمرے سے نکلتا ہوا پارس دکھائی دیا تھا۔ پارس نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور اس کی طرف گن سیدھی کرنے ہی لگا تھا کہ صفدر نے فائر کھول دیا۔ خاور ایکس2 کی کال ملتے ہی چل دیا تھا۔ اس کا فلیٹ سوسائٹی کالونی کے قریب ہی واقع تھا، اس لیے وہ 5 منٹ میں ہی اس گلی کے پاس جہاں پہنچا جس کی دوسری جانب نعمانی کی کار کھڑی تھی، مگر اسی لمحے اس گلی سے سبز رنگ کی کار کو باہر آتا دیکھ کر اس نے فوراً ہی بریک لگائی اور گلی سے چند قدم پیچھے رک گیا۔ کار سڑک پر آ کر آگے بڑھتی چلی گئی، اس میں صرف ایک آدمی سوار تھا۔ ایکس2 نے خاور کو بتایا تھا کہ نعمانی ایک سفید فام کا تعاقب کرتا ہوا سوسائٹی کالونی میں پہنچا ہے۔ ایکس2 نے سفید فام کی کار کا نمبر اور رنگ بھی بتا دیا تھا اور اب وہی کار گلی سے نکل کر جا رہی تھی جس کا ڈرائیور شگرانی معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ جوں ہی اس کی کار کچھ دور پہنچی، خاور نے بھی اپنی کار آگے بڑھا دی اور سبز کار کا احتیاط سے تعاقب کرنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ تک سبز کار مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی آخر کار طارق روڈ جا پہنچی اور گلستان ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئی۔ شام ہو رہی تھی اور ٹریفک کا ازدحام تھا۔ خاور کو یقین تھا کہ کار والا اپنے تعاقب سے بے خبر رہا ہے۔ اس نے ہوٹل کے باہر فٹ پاتھ کے ساتھ کار روکی اور کار سے اتر کر تیزی سے ہوٹل کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ وہ ہوٹل کے احاطے میں داخل ہوا تو سبز کار بائیں جانب پارکنگ میں کھڑی دکھائی دی، لیکن اس میں کوئی نہیں تھا، جبکہ ایک دراز قدامت شخص ہال کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا اور اس نے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ خاور کو شبہ ہوا کہ کار والا وہی شخص ہے، چنانچہ تیزی سے وہ ہال کی طرف لپکا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اسے وہ آدمی سیڑھیاں چڑھتا دکھائی دیا، یقیناً وہ فرسٹ فلور پر جا رہا تھا۔ وہ سیڑھیوں کے موڑ پر غائب ہوا تو خاور اطمینان سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا، کیونکہ اگر وہ تیز چلتا تو ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس کی جلد بازی پر حیرت ہوتی۔ خاور سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر آیا۔ اس فلور کی راہداری میں اس وقت کوئی نہیں تھا، تمام کمروں کے دروازے بند دکھائی دے رہے تھے۔ اسے یقین تھا کہ نیلے سوٹ والا یہیں کسی کمرے میں ہوگا، کیونکہ دوسرے فلور پر جانے کے لیے وہ لفٹ استعمال کر سکتا تھا جو اس وقت گراؤنڈ فلور پر موجود تھی۔ خاور ایک ایک دروازے پر پہنچ کر سنگن لینے لگا۔ چند لمحوں کے بعد بائیں ہاتھ کے آخری کمرے کی طرف پہنچا۔ دروازے سے کان لگایا ہی تھا کہ وہ بے اختیار چونک پڑا۔ ہیلو تھریسا، سنگ ہی کالنگ اوور، اندر سے ایک آواز سنائی دی۔ خاور نے آواز سننے کے بعد مزید تصدیق کے لیے کی ہول سے آنکھ لگا کر اندر جھانکا تو کمرے میں وہی شگرانی شخص دکھائی دیا جس نے نیلے سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں لائٹر نما ٹرانسمیٹر تھا۔ خاور سنگھی کی شکل سے واقف تھا، لیکن اس وقت اس نے مونچھیں لگا رکھی تھیں۔ یقیناً اس نے ہوٹل کی طرف آتے ہی اپنی شکل بدلنے کے لیے مونچھیں بھی لگا لی تھی اور نتنوں میں اسپرنگ بھی، جس سے اس کی ناک اوپر کو اٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ خاور نے کی ہول سے کان لگا دیا۔ اوہ، گویا ہمارا ایک اور ٹھکانہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی نگاہ میں آ گیا ہے۔ بہرحال تم نے اچھا کیا کہ وہاں سے نکل آئی۔ میں میک اپ کر کے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، پھر شام کے بعد تمہیں کال کروں گا۔
اوور اینڈ آل، سنگھی کی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ خاور دبے پاؤں دروازے سے ہٹا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس پر حجان سا طاری تھا۔ وہ فوراً ایکسٹرو کو سنگھی کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے بے چین تھا۔ چنانچہ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے ہال میں آیا اور اس گوشے کی جانب بڑھ گیا جس طرف واش روم بنے ہوئے تھے۔ ایک واش روم میں داخل ہو کر اس نے پانی کا نل کھول دیا اور پھر واچ ٹرانسمیٹر پر ایکسٹرو کو کال کرنے لگا۔ ہیلو چیف، خاور اسپیکنگ، اوور۔ خاور نے ایکسٹرو کو کال کرتے ہوئے کہا، یس ایکسٹرو اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں کے بعد ایکسٹرو کی مخصوص آواز سنائی دی تو خاور تفصیل سے اسے رپورٹ دینے لگا۔ ٹھیک ہے، وہ میک اپ کے بعد وہاں سے روانہ ہو تو انتہائی محتاط ہو کر اس کا تعاقب کرنا اور مجھے رپورٹ دینا۔ سنگھی کے بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ کتنا خطرناک اور عیار آدمی ہے۔ وہ جس مشن پر آیا ہے اس کے متعلق معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس پر ابھی ہاتھ ڈال دیا جائے تو تھریسا خاموشی سے اپنا مشن مکمل کر کے نکل جائے گی، اس لیے فی الحال تم اس کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھو تاکہ اس کے مشن کے بارے میں کوئی اندازہ قائم کیا جا سکے۔ اوور، ایکسٹرو نے رپورٹ سننے کے بعد کہا، رائٹ سر، میں خیال رکھوں گا، اوور۔ خاور نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اپنی حفاظت سے غافل نہ رہنا، اور ہاں ہو سکتا ہے کہ دوبارہ تعاقب کرنے پر سنگھی تمہاری گاڑی دیکھ کر پہچان جائے کہ پہلے بھی وہ تمہاری گاڑی کو دیکھ چکا ہے، اسی لیے اپنی گاڑی کے بجائے کسی ٹیکسی میں اس کا پیچھا کرنا، اوور اینڈ آل، ایکسٹرو نے کہا اور پھر سلسلہ منقطع ہو گیا۔ خاور نے بھی واش ٹرانسمیٹر آف کیا اور واش روم سے نکل آیا، لیکن وہ دوبارہ سنگھی کے کمرے کی طرف جانے کے بجائے ہال کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہوٹل سے باہر آ کر اس نے سڑک پر دوسری جانب کھڑی خالی ٹیکسی دیکھ کر سڑک پار کی اور ٹیکسی کے قریب آ گیا۔ وہ دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر بیٹھا تو ڈرائیور نے آئینے میں اس کی طرف دیکھا۔ کہاں جانا ہے جناب؟ ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا۔ چند منٹ ٹھہرو، ایک دوست آنے والا ہے، خاور نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر تقریباً 5 منٹ کے بعد سبز کار ہوٹل سے نکلی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا نیلے سوٹ والا سنگھی اب نئی شکل میں دکھائی دے رہا تھا۔ ہوٹل سے باہر آ کر سنگھی بائیں جانب روانہ ہو گیا۔ چلو اب سبز کار کے پیچھے چلو، اسے اپنے تعاقب کا احساس نہیں ہونا چاہیے، پیمنٹ کے علاوہ انعام بھی دوں گا، خاور نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ بہت بہتر جناب، اس کے باپ کو بھی نہیں پتہ چلے گا، ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں سنگھی کی کار کافی فاصلے پر جا چکی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی کی رفتار بڑھانے لگا اور پھر 20-25 قدم پیچھے رہ کر وہ سنگھی کا تعاقب کرنے لگا۔ 10-12 منٹ کے بعد سنگھی کی کار شہر سے باہر جانے والی سڑک پر پہنچ گئی۔ اس پر برائے نام ٹریفک تھی اور سڑک کے اطراف میں گھنے درخت نظر آ رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد سنگھی کی کار رک گئی۔ رکو رکو، خاور نے تیزی سے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا تو اس نے فوراً ہی بریک لگا دی، لیکن ٹیکسی رکتے رکتے بھی سبز کار کے قریب پہنچ گئی۔ اسی لمحے سنگھی اپنی کار سے اترا اور ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا رخ ٹیکسی کی طرف تھا۔ یہ دیکھ کر خاور نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ ٹیکسی ڈرائیور نے یکدم پلٹ کر اپنے ہاتھ میں دبا ہوا ریوالور خاور کے سینے سے لگا دیا تھا۔ کوئی حرکت مت کرنا مسٹر، ورنہ فائر کھول دوں گا، ٹیکسی ڈرائیور نے خونخوار لہجے میں کہا تو خاور اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ ہاتھ بلند کر لو، جلدی کرو، ٹیکسی ڈرائیور نے غراتے ہوئے کہا اور خاور نے گہرا سانس لے کر ہاتھ اٹھا دیے۔ اس دوران سنگھی ان کے قریب آ پہنچا تھا۔ اوہ تم عمران کے ساتھی، باہر آ جاؤ، لیکن ہاتھ مت گرانا، سنگھی نے چونکتے ہوئے سخت لہجے میں خاور سے کہا تو خاور کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ سنگھی اسے پہچانتا تھا۔ خاور نے ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا اور ٹیکسی سے اتر کر دوبارہ دونوں ہاتھ بلند کر لیے۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی نیچے اتر آیا تھا۔ تو تم اس کے آدمی ہو، خاور نے ٹیکسی ڈرائیور کو گھورتے ہوئے کہا۔ مجھ سے بات کرو مسٹر، تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم نے میرا تعاقب کرنے کے لیے میرے آدمی کی ٹیکسی انگیج کی اور اس نے مجھے لائٹ کے ذریعے سگنل دے دیا، جس کا مطلب یہی تھا کہ میرا تعاقب کیا جا رہا ہے، سنگھی نے کہا، اور پھر اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو اشارہ کیا تو ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی میں بیٹھا اور ٹیکسی موڑ کر واپس شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی لمحے خاور نے تیزی سے اپنا ایک پاؤں اٹھایا اور ٹھوکر سنگھی کے ریوالور والے ہاتھ پر پڑی اور اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا۔ ساتھ ہی خاور نے اس کے منہ پر غصہ مار دیا اور سنگھی لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔
خاور نے پھرتی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکالا، لیکن سنگھی نے بجلی کی سی تیزی سے اس کے ریوالور پر ٹھوکر ماری اور خاور کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گرا۔ سنگھی نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر خاور پر چھلانگ لگا دی، لیکن خاور تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا اور سنگھی اس کی چھوڑی ہوئی جگہ پر آ گرا۔ خاور نے پھرتی سے پلٹ کر اس کی پسلیوں میں ٹھوکر ماری، لیکن ظاہر ہے سنگھی اس سے زیادہ پھرتیلا تھا۔ اس نے کروٹ لی اور خاور کی ٹھوکر ہوا میں پڑی، جس سے اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ لڑکھڑایا اور سنگھی نے اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اٹھ کر اس پر حملہ کر دیا۔ اس کا گھونسا خاور کے پہلو میں لگا اور خاور کے منہ سے بے اختیار کراہ نکل گئی۔ وہ سڑک پر آ گرا، لیکن فوراً ہی اچھل کر وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے گھوم کر سنگھی پر چھلانگ لگا دی۔ سنگھی لڑکھڑا کر جیسے ہی سڑک پر گرا، خاور اس کے اوپر آ گرا۔ سنگھی نے تیزی سے خاور کی گردن دونوں ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے پلٹا کھایا اور خاور اس کے اوپر سے بائیں جانب آ گرا، لیکن اس سے پہلے کہ سنگھی اٹھتا، خاور نے پاؤں گھمایا اور اس کی ٹھوکر سنگھی کے پہلو میں لگی۔ سنگھی پھر گر پڑا۔ خاور جلدی سے اٹھا اور اس نے سنگھی پر چھلانگ لگا دی۔ سنگھی نے بجلی کی سی تیزی سے تڑپ کر دوسری جانب کروٹ لی اور خاور منہ کے بل سڑک پر آ گرا۔ سنگھی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ خاور نے بھی اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سنگھی نے تیزی سے جھک کر خاور کی ریڑھ کی ہڈی پر کھڑی ہتھیلی کا وار کر دیا۔ یہ ضرب اتنی کاری تھی کہ خاور کے حلق سے ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح چیخ نکلی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کمر کی ہڈی کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اسے کچھ ہوش نہیں رہا، لیکن ہوش میں آنے پر درد کی شدت سے وہ کراہنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور خود کو ایک درخت کے تنے کی آڑ میں زمین پہ دراز پایا۔ اس کی یادداشت لوٹ آئی۔ یہ درخت اسی سڑک کے کنارے پر تھا جہاں خاور کی سنگھی سے فائٹ ہوئی تھی، لیکن اب سڑک سنسان تھی اور شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ خاور کی کمر سے درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ سنگھی کی ضرب سے شاید اس کی ریڑھ کی ہڈی کا کوئی مہرہ اپنی جگہ سے چھوڑ گیا تھا اور خاور اپنے جسم کو حرکت دینے سے لاچار تھا۔ نہ جانے سنگھی نے اسے بیکار کرنے کے بعد گولی مارنے کے بجائے اسے اٹھا کر درخت کی آڑ میں ڈالنے کی زحمت کیوں کی تھی۔ بہرحال خاور نے زندہ بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا اور واچ ٹرانسمیٹر کا ونڈ بٹن کھینچ دیا۔ ہیلو چیف، خاور کالنگ، اوور۔ خاور نے ایکسٹرو کو کال کرتے ہوئے کہا۔ یس ایکسٹرو اٹینڈنگ یو۔ خیریت تو ہے، اوور۔ چند لمحوں کے بعد ایکسٹرو کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ سر، سنگھی سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ اس نے میری ریڑھ کی ہڈی پر کاری ضرب لگائی تھی جس سے میں حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا اور درد کی شدت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب ہوش آیا ہے، بڑی مشکل سے ٹرانسمیٹر آن کر سکا ہوں، اوور۔ خاور نے کراتے ہوئے جواب دیا اور پھر اس نے قدرے تفصیل سے سنگھی کے تعاقب اور ٹکراؤ کی تفصیل بتا دی۔ میں چوہان کو بھیج رہا ہوں تمہاری مدد کے لیے، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے ایکسٹرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا تو خاور نے بھی واچ کا ونڈ بٹن دبا دیا۔ پھر تقریباً 15 منٹ کے بعد شہر سے آنے والی ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکی اور وہ گاڑی سڑک پر اس کے سامنے آ کے رک گئی۔ اس کا ڈرائیور باہر نکل کر ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس کی طرف بڑھا تو اس کی شکل دیکھ کر خاور نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ وہ چوہان ہی تھا۔ چنانچہ اس نے فوراً ہی آواز دے کر چوہان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ تھریسا نے میک اپ کو فائنل ٹچ دیا اور آئینے میں اپنے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ اس میک اپ میں وہ ایک ادھیڑ عمر عورت دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ اب بھی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ہٹ کر صوفے پر آ بیٹھی۔ اس کے آگے میز پر ٹیلی فون، سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر رکھا ہوا تھا، جبکہ صوفے کی سائیڈ میں اس کا پرس بھی موجود تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکالا اور پیکٹ قریب رکھے ہوئے پرس میں رکھ لیا۔ پھر اس نے لائٹر سے سگریٹ سلگایا اور اس کے 1-2 کش لینے کے بعد فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ملانے کے بعد وہ انتظار کرنے لگی۔ ہیلو، فلپ اسپیکنگ۔ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ تھریسا بول رہی ہوں فلپ، تھریسا نے باوقار لہجے میں کہا۔ اوہ یس مادام، حکم فرمائیں۔ دوسری طرف سے اس کے ساتھی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں آ رہی ہوں، ہوشیار رہنا، تھریسا نے کہا۔ بہت بہتر مادام۔ کیا آپ تنہا جائیں گی؟ فلپ نے پوچھا۔ ہاں، کیا گاڑی آ گئی ہے؟ تھریسا نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یس مادام، برآمدے کے آگے کھڑی ہے، فیول بھی فل ہے، فلپ نے کہا۔ اوکے، میں آ رہی ہوں،
باہر کی کیا پوزیشن ہے؟ تھریسا نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے پوچھا۔ نارمل ہے مادام، دور تک کوئی مشکوک آدمی یا گاڑی موجود نہیں ہے، میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں، فلپ نے جواب دیا۔ تو تھریسا نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ میز پر رکھے ٹرانسمیٹر سے مخصوص ٹون ابھرنے لگی، تو تھریسا نے جلدی سے ٹرانسمیٹر اٹھایا اور پھر اس کے پیندے میں ابھری ہوئی جگہ پر انگوٹھے سے دباؤ ڈال دیا۔ ہیلو تھریسا، سنگ ہی کالنگ، اوور۔ ٹرانسمیٹر سے سنگ ہی کی آواز سنائی دی۔ یس تھریسا، ریسیونگ یو، میں بہت دیر سے تمہاری کال کا انتظار کر رہی ہوں، اوور۔ تھریسا نے کہا، سوری، ایک شخص مجھے پیچھے لگ گیا تھا، اس لیے یہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی، اوور۔ سنگ ہی نے کہا، اوہ کون تھا وہ، اوور۔ تھریسا نے چونکتے ہوئے پوچھا، عمران کا کوئی ساتھی تھا، اوور۔ سنگ ہی نے کہا، پھر تفصیل بتانے لگا۔ پھر کیا تم نے اسے ختم کر دیا، اوور۔ تھریسا نے پوچھا، نہیں، معذور کر کے چھوڑ دیا ہے، وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اوور۔ سنگ ہی نے کہا، چھوڑ کیوں دیا، کیا اس پر رحم آ گیا تھا تمہیں، اوور۔ تھریسا نے طنزیہ لہجے میں کہا، رحم نہیں، بہت اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ ہوش میں آ کر ایکسٹرو کو اپنی مدد کے لیے بلا سکے اور ایکسٹرو اس کی حالت کے پیش نظر آج رات کے لیے ہماری طرف سے غافل ہو جائے، اوور۔ سنگ ہی نے ہنستے ہوئے کہا، بہرحال اب کیا پوزیشن ہے، میں روانہ ہو رہی ہوں، اوور۔ تھریسا نے کہا، آ جاؤ، میں ڈرائیور کی جگہ لے چکا ہوں، اوور۔ سنگ ہی نے کہا، اوکے، راجر کہاں ہے، اوور۔ تھریسا نے صوفے سے اٹھتے ہوئے پوچھا، وہ باہر موجود ہے، آپریشن کے دوران کوئی خطرہ ہوا تو سگنل دے دے گا، اوور اینڈ آل، سنگ ہی نے کہا، اور پھر سلسلہ منقطع ہونے پر تھریسا نے بھی ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ 1 منٹ کے بعد اس کی سیاہ رنگ کی کار سڑک پر دوڑ رہی تھی اور وہ خود ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ پرنس چوک پر پہنچ کر اس نے کار ایئرپورٹ کو جانے والی سڑک پر موڑ دی۔ وہ وقفے سے بیک مرر میں پیچھے کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن ٹریفک کا رش اور عقب میں آنے والی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی چمک میں اسے یہ اندازہ کرنے میں دشواری ہو رہی تھی کہ کوئی گاڑی اس کے تعاقب میں ہے یا نہیں۔ چند منٹ کے بعد اس نے کار ایک چوراہے سے بائیں جانب موڑ دی۔ اس سڑک پر دور تک بڑے بڑے بنگلے دکھائی دے رہے تھے۔ مین روڈ اور بنگلوں کے درمیان ایک سروس روڈ تھی جو بنگلوں کے آگے سے گزر رہی تھی۔ ایک موڑ سے اس نے کار سروس روڈ پر ڈال دی اور پھر چند بنگلوں کے بعد نظر آنے والی اسٹریٹ پر مڑ گئی۔ اس پر دونوں جانب بنگلے تھے لیکن کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تھریسا نے بائیں ہاتھ پر واقع 7ویں بنگلے کے گیٹ سے چند قدم پیچھے کار روکی اور انجن بند کر کے کار سے نیچے اتر آئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ بنگلے کے گیٹ پر کھڑی کال بیل بجا رہی تھی۔ تقریباً 10 سیکنڈ کے بعد گیٹ کے بالائی حصے میں ایک چھوٹا سا خانہ کھل گیا۔ بنگلے کے اندر بھی روشنی ہو رہی تھی اور باہر بھی ایک بلب جل رہا تھا۔ گیٹ کے خانے سے ایک آدمی نے اس کی طرف دیکھا۔ جی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا۔ پروفیسر ہاشمی صاحب کی بیگم سے، تھریسا نے باروب لہجے میں کہا۔ آپ کون ہیں اور کس سلسلے میں بیگم صاحبہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں؟ اندر موجود آدمی نے شائستہ لہجے میں کہا۔ انہیں میرا نام بتاؤ، میں ڈاکٹر سلطانہ ہوں، تھریسا نے کہا تو اندر موجود شخص نے کھڑکی نما خانہ بند کر دیا اور پھر تقریباً 2 منٹ کے بعد گیٹ کھل گیا۔ اندر وہی آدمی کھڑا تھا، اس کے کاندھے سے مشین گن جھول رہی تھی۔ اس نے سر سے تھریسا کو اندر آنے کا اشارہ کیا تو تھریسا اندر آئی اور اس شخص نے گیٹ بند کر دیا۔ تشریف لائیے، اس شخص نے عمارت کے برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور تھریسا اس کے پیچھے چل دی۔ وسیع کمپاؤنڈ سے گزر کر گن بردار برآمدے میں داخل ہوا۔ چند لمحوں کے بعد وہ راہداری کے تیسرے دروازے پر رکا اور اس کے اشارے پر تھریسا پردہ ہٹا کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ ڈرائنگ روم تھا جو اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ تھا۔ سامنے صوفے پر ایک ادھیڑ عمر اور باوقار عورت بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تھریسا کو دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ تھریسا نے آگے بڑھ کر اس کا سلام کیا۔ ہیلو ڈاکٹر، تشریف رکھیے، ادھیڑ عمر عورت نے کہا اور بائیں جانب اشارہ کر دیا۔ تھینک یو مسز ہاشمی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ تھریسا نے بائیں جانب سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے، بس کبھی کبھی دوڑا پڑتا ہے۔ آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ مسز ہاشمی نے پوچھا۔ میں پولی کلینک میں کل سے ڈیوٹی پر آئی ہوں، اس سے پہلے میں CMH میں تھی۔ مرگی جیسے موذی مرض پر میں نے کافی ریسرچ کی ہے اور اس کے علاج کے لیے ایکڈیمیا میں 1 سالہ کورس بھی کیا ہے۔ مجھے آج کلینک انچارج نے بتایا کہ ملک کی ایک نامور شخصیت
پروفیسر ہاشمی کی بیگم بھی اس مرض میں عرصہ دراز سے مبتلا ہیں اور گزشتہ روز بھی آپ کلینک پر تشریف لائی تھیں۔ یہ معلوم ہونے پر میں نے فیصلہ کیا کہ ڈیوٹی ٹائم ختم ہونے پر آپ سے ملوں گی اور علاج کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کروں گی۔ تھریسا نے کہا، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر، آپ نے بڑی زحمت کی ہے میرے لیے۔ آپ کے لیے کیا منگواؤں، چائے یا کولڈ ڈرنک؟ مسز ہاشمی نے انتہائی شکر گزار لہجے میں کہا، تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں کلینک سے چائے پی کر چلی تھی، پروفیسر صاحب غالباً آرام کر رہے ہوں گے۔ تھریسا نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، وہ 12 بجے سے پہلے آرام نہیں کرتے، آفس سے آتے ہی ریسرچ کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ مسز ہاشمی نے کہا، کاش میں اس عظیم شخص سے شرف ملاقات حاصل کر سکتی، میں عرصے سے ان کی مداح ہوں۔ تھریسا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، مگر وہ تو کسی سے نہیں ملتے۔ مسز ہاشمی نے کہا، مجھے انہیں دیکھنے کا بہت شوق ہے، اگر آپ 1 منٹ کے لیے مجھے ان کا دیدار کرا دیں تو میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ تھریسا نے مسکراتے ہوئے کہا، احسان کیسا؟ آپ نے محض میری تکلیف کو سن کر یہاں آنے کی زحمت گوارا کی ہے تو میں آپ کی بات کیسے ٹال سکتی ہوں؟ اگرچہ ان کی یہ سخت ہدایات ہے کہ کام کے دوران صدر مملکت بھی آ جائیں تو انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ مسز ہاشمی نے کہا، اوہ، تو پھر میری وجہ سے وہ آپ سے خفا ہوں گے؟ تھریسا نے کہا، نہیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کروں گی، دروازے سے آپ کو دکھاؤں گی، آئیے۔ مسز ہاشمی نے اٹھتے ہوئے کہا تو تھریسا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسز ہاشمی راہداری والے دروازے کے بجائے بائیں جانب والے درمیانے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر آ گئیں۔ یہ بیڈ روم تھا، اس میں بیڈ کے سرہانے کی جانب ایک آہنی الماری تھی۔ مسز ہاشمی اس الماری کے قریب آئیں اور الماری کھول کر اس میں ہاتھ ڈالا اور پھر الماری بند کر کے پیچھے ہٹی۔ دوسرے ہی لمحے الماری اپنی جگہ سے بائیں جانب سرک گئی۔ اب سامنے سپاٹ دیوار پر ایک ابھری ہوئی جگہ دکھائی دے رہی تھی۔ مسز ہاشمی نے اس ابھری ہوئی جگہ پر انگوٹھے سے دباؤ ڈالا تو دوسرے ہی لمحے وہاں سے دیوار کا ایک حصہ دائیں جانب ہٹتا چلا گیا اور دروازہ نما خلے سے سیڑھیاں اندر جاتی دکھائی دینے لگیں۔ سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں اور نیچے تہخانے میں روشنی تھی۔ مسز ہاشمی نے پلٹ کر تھریسا کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ تھریسا بھی اس کے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگی۔ 10-12 سیڑھیاں اتر کر وہ دونوں تہخانے میں پہنچ گئیں۔ سامنے ایک کشادہ راہداری تھی جس میں 2 بڑے بڑے کمرے تھے، ان میں آہنی دروازے تھے اور وہ بند تھے۔ مسز ہاشمی پہلے دروازے پر رکی اور پھر دروازے کے پہلو میں نصب ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر سلائیڈڈ ڈور کی طرح ایک طرف سرک گیا۔ سامنے ایک ہال نما کمرہ تھا جس میں ایک بڑی سی میز پر مختلف سائنسی آلات دکھائی دے رہے تھے۔ ایک دراز قدامت شخص دروازے کی طرف پش کیے میز کے آگے کھڑا کسی کام میں مصروف تھا۔ مسز ہاشمی نے تھریسا کی طرف دیکھ کر اس آدمی کی طرف اشارہ کیا اور اس کے کان کے قریب منہ لا کر اسے آہستہ سے بتایا کہ یہ پروفیسر ہاشمی ہیں۔ تھریسا نے سر ہلایا اور پیچھے ہٹ کر سائڈ پر ہو گئی۔ مسز ہاشمی نے دوبارہ بٹن دبایا اور دروازہ پہلے کی طرح کوئی آواز پیدا کیے بغیر بند ہو گیا۔ آئیے، مسز ہاشمی نے واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے تھریسا سے کہا۔ تھریسا نے اس کے پیچھے قدم اٹھاتے ہوئے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے چھوٹی سی پرفیوم اسپرے ٹائپ کی شیشی نکال لی اور پھر شیشی کا رخ مسز ہاشمی کے سر کی طرف کر دیا۔ 1 منٹ پلیز، تھریسا نے سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر رکتے ہوئے کہا تو مسز ہاشمی نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا ہی تھا کہ تھریسا نے شیشی میں نصب چھوٹا سا بٹن پریس کر دیا۔ شیشی سے سفید رنگ کی گیس کی لہر نکل کر مسز ہاشمی کے چہرے سے ٹکرائی۔ ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں تحریر نمودار ہوا مگر دوسرے ہی لمحے وہ لڑکھڑائیں اور فرش پر گرتی چلی گئیں۔ تھریسا نے فوراً ہی پرس سے لائٹر نما ٹرانسمیٹر نکالا اور آن کر دیا۔ ہیلو سنگھی، تھریسا کالنگ اوور، تھریسا نے آہستہ آواز میں کہا۔ میں آ گیا ہوں تھریسا، اوور۔ ٹرانسمیٹر سے سنگھی کی آواز سنائی دی تو تھریسا نے بے اختیار سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ تہخانے کے دہانے پر ایک آدمی کھڑا تھا جس کے جسم پر ڈرائیور کی یونیفارم اور ہاتھ میں ریوالور تھا۔ وہ سنگ ہی تھا لیکن میک اپ میں تھا۔ تھریسا نے سر کے اشارے سے اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا اور لائٹر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب تھریسا کے لیے پروفیسر ہاشمی سے ڈائری کا حصول کوئی مشکل کام نہیں تھا جبکہ سنگھی بھی اس کے ساتھ تھا۔ البتہ پروفیسر ہاشمی کو ٹریس کرنا تھریسا کے لیے خاصا مشکل ثابت ہوا تھا
کیونکہ وہ نہ تو کسی سے ملتے تھے اور نہ ہی انہوں نے اپنی جان پہچان بڑھائی تھی۔ وہ اپنے ہمسایوں سے بھی نہیں ملتے تھے اور نہ ہی انہوں نے اپنی کوٹھی کے باہر اپنے نام کی نیم پلیٹ لگوائی تھی۔ کوٹھی کے باہر ان کے بیٹے کے نام کی نیم پلیٹ تھی جو ایکریمیا میں سیٹل تھا اور وہاں کی ایک یونیورسٹی میں شماریات کا پروفیسر تھا۔ عمران۔ شادمان کالونی میں داخل ہو کر عمران نے 5ویں گلی میں کار موڑ دی اور سائڈ پر روک کر انجن بند کر دیا اور پھر کار سے اتر کر پیدل ہی آگے بڑھنے لگا۔ رات کے 8 بجے تھے اور کالونی میں گاڑیوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کشادہ گلی میں دونوں جانب بنگلے بنے ہوئے تھے۔ اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھیں، اسی لیے گلی میں تاریکی نہیں تھی۔ بنگلوں کے اندر اور باہر بھی روشنیاں تھیں۔ عمران میک اپ میں تھا اور شکل سے ایکریمین لگ رہا تھا۔ وہ بائیں ہاتھ کے تیسرے بنگلے کے گیٹ پر پہنچا تو گیٹ بند تھا۔ اس نے گیٹ پر ہاتھ مارا اور ہاتھ جیب میں ڈال کر انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد گیٹ میں چھوٹی سی کھڑکی کھلی اور اس میں سے ایک شخص کا چہرہ نظر آیا۔ اس کی گھنے مونچھیں اور چھوٹی سی داڑھی تھی اور شکل سے وہ کوئی مقامی لگتا تھا۔ تم کون ہو؟ عمران کو دیکھ کر اس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ کارٹر ہوں، گیٹ کھولو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس سے ملنا ہے؟ گارڈ نے پوچھا۔ شاید تم مجھے نہیں جانتے، مجھے ماسٹر نے طلب کیا ہے، میں پوائنٹ 6 سے آ رہا ہوں، عمران نے سخت لہجے میں کہا تو گارڈ چونکا اور اس نے کھڑکی بند کر کے گیٹ کھول دیا۔ عمران اندر آیا۔ گارڈ کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ سامنے برآمدے میں ایک سفید فام کھڑا عمران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عمران نے محسوس کر لیا تھا کہ گارڈ کی داڑھی اور مجھے مصنوعی ہیں، یقیناً وہ میک اپ میں تھا۔ اس نے گیٹ بند کر دیا۔ عمران برآمدے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ برآمدے میں کھڑا سفید فام اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہیلو، عمران نے قریب پہنچ کر سفید فام سے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ہیلو، کون ہو تم؟ سفید فام نے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ کارٹر، میں پوائنٹ 6 پر تھا، ماسٹر نے ٹرانسمیٹر پر مجھے یہاں پہنچنے کا حکم دیا ہے، عمران نے کہا تو سفید فام چونکا اور پھر سر ہلاتے ہوئے اس نے عمران کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ سفید فام ایک کمرے میں داخل ہوا جو بائیں جانب کا پہلا کمرہ تھا۔ اس میں ایک میز اور چند کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میز پر ٹیلی فون، شراب کی بوتل اور سگریٹ کا پیکٹ نظر آ رہا تھا۔ آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا، عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے فلپ کہتے ہیں، بیٹھو، سفید فام نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود بھی عمران کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماسٹر نے تمہیں کس سلسلے میں طلب کیا ہے؟ فلپ نے گلاس میں شراب ڈالتے ہوئے پوچھا اور پھر گلاس عمران کے آگے رکھ دیا۔ یہ انہوں نے نہیں بتایا، صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ایک اہم مشن پر مجھے بھیجا جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پیو، میں ماسٹر کو تمہاری آمد کی اطلاع دیتا ہوں، فلپ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سوری، میں ابھی 2 پیگ پی کر آ رہا ہوں اور پی تو آؤٹ ہو جاؤں گا اور ماسٹر کے سامنے اس حالت میں گیا تو وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ وہ سست آدمی کو ذرا بھی پسند نہیں کرتے، عمران نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، ماسٹر یہاں موجود نہیں ہے، فلپ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا مادام بھی نہیں ہیں؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ بھی کسی مشن پر گئی ہیں، ماسٹر کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، فلپ نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور گلاس اٹھا کر خود گھونٹ لینے لگا۔ ہو سکتا ہے مشن کے بارے میں مجھے مادام ہدایت دیں، کیا وہ آنے والی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، شاید تھوڑی دیر میں آ جائیں، میں ان کی کال کا منتظر ہوں، فلپ نے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بھی انتظار کر لیتا ہوں، عمران نے کہا۔ حیرت ہے کہ ماسٹر نے مجھے تمہاری آمد کے بارے میں نہیں بتایا، فلپ نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ شاید انہوں نے ضروری نہیں سمجھا ہو، عمران نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ خبردار، ہاتھ باہر رکھو، فلپ نے یکدم غراتے ہوئے کہا تو عمران نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ فلپ کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور نظر آ رہا تھا جس کا رخ عمران کی طرف تھا۔ اوہ، میں تو چنگم نکال رہا تھا مسٹر فلپ، عمران نے ہاتھ جیب سے نکالتے ہوئے کہا جس میں ایک چنگم دبا ہوا تھا۔ اس کے باوجود مجھے تم پر شک ہے، ہاتھ بلند کر کے کھڑے ہو جاؤ، فلپ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ کمال ہے، ابھی تو آپ ٹھیک تھے، اچانک مجھ پر کیوں شبہ ہو گیا؟ عمران نے منہ بنا کر کہا اور ہاتھ بلند کر کے کھڑا ہو گیا۔ اچانک نہیں،
مجھے اسی وقت تم پر شک ہو گیا تھا جب تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم .6 سے آئے ہو اور تمہارا نام کارٹر ہے۔ فلپ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تو اس میں شک کرنے والی کیا بات ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ کارٹر .6 پر نہیں بلکہ .4 پر ہوتا تھا اور وہاں کارٹر اور چارلز دونوں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ اب تم کیسے زندہ ہو کر یہاں آ گئے؟ فلپ نے زہریلے لہجے میں کہا، میں کارٹر کی روح ہوں، کیا تم روحوں پر یقین رکھتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ تم روح ہو یا بدروح، فلپ نے غصے سے کہا، اور دوسرے ہی لمحے اس نے میز کی سائیڈ میں نصب کوئی بٹن دبا دیا جس کے نتیجے میں باہر سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ بیل شاید برآمدے میں نصب تھی، اس کا مطلب تھا کہ فلپ اپنے کسی آدمی کو بلا رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد باہر سے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ عمران خاموش کھڑا فلپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فلپ کے ریوالور کا رخ عمران کے سینے کی طرف تھا اور وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے جبکہ کمرے کا دروازہ ان کے پہلو کی جانب تھا۔ مسٹر فلپ، مذاق چھوڑیے، میرے پاس ٹرانسمیٹر لیٹر ہے، آپ اس پر ماسٹر سے بات کر لیں، عمران نے نرم لہجے میں کہا اور ہاتھ نیچے کر کے جیب میں ڈالا، لیکن دوسرے ہی لمحے فلپ نے اس پر فائر کر دیا۔ عمران غافل نہیں تھا، اس سے پہلے ہی اندازہ تھا کہ فلپ اس پر فائر کر سکتا ہے، چنانچہ جو ہی اس نے فلپ کو ریوالور کا ٹریگر دباتے دیکھا، عمران اپنی جگہ سے اچھلا اور 2 فٹ دور جا گرا۔ بے آواز گولی پیچھے دیوار میں جا لگی۔ عمران تیزی سے اٹھا ہی تھا کہ فلپ نے دوسرا فائر کر دیا، لیکن اس مرتبہ بھی گولی نے دیوار کا پلاسٹر ہی خراب کیا تھا۔ عمران سنگ آرٹ کا مظاہرہ کر کے خود کو بچانے میں کامیاب رہا۔ فلپ نے غصے سے جبڑے بھینچے اور تیسرا فائر کر دیا۔ اس دوران عمران اپنی جیب سے گیس پسٹل نکال چکا تھا، چنانچہ اس نے خود کو بچاتے ہوئے فلپ کے چہرے پر گیس پسٹل سے فائر کر دیا۔ فلپ نے تیسری گولی ضائع ہونے پر حیرت سے اپنے ریوالور کی طرف دیکھا ہی تھا کہ لڑکھڑا کر فرش پر آ گرا۔ اسی لمحے باہر سے وہی شخص کمرے میں داخل ہوا جس نے عمران کے لیے گیٹ کھولا تھا۔ اس نے عمران کے ہاتھ میں پسٹل دیکھا تو بے اختیار چونک پڑا اور عمران نے اطمینان سے گیس پسٹل کا رخ اس کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ سنگ ہی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے باوردی ڈرائیور نے گلی سے نکلتے ہی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ وہ سنگ ہی تھا جس نے پروفیسر ہاشمی کے ڈرائیور کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی، جبکہ عقبی نشست پر تھریسا بار بار گردن موڑ کر پیچھے آتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ سنگ ہی آئینے میں اس کی یہ حرکت دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے؟ سنگ ہی نے پوچھا۔ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہوں، تھریسا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو، ہمارے پیچھے راجر آ رہا ہے، کوئی ایسی بات ہوئی تو وہ فوراً مجھے لائٹ سگنل دے دے گا، سنگی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ہمیں اپنے طور پر چوکنا رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جیتی ہوئی بازی ہار جائیں، تھریسا نے سخت لہجے میں کہا۔ ناممکن، ہمارے کسی آدمی کو ہمارے مشن کے بارے میں علم نہیں ہے، صرف فلپ کو معلوم ہے اور نارمن کے ماتحت راجر کو، لیکن راجر کو بھی اس سے زیادہ علم نہیں کہ اسے صرف پروفیسر ہاشمی کے بنگلے کی نگرانی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، سنگھی نے سامنے دیکھتے ہوئے پر یقین لہجے میں کہا، تو تھریسا نے اس کی تائید میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد سنگھی نے ایک کالونی کی گلی میں کار موڑ دی اور تیسرے بنگلے کے گیٹ پر بریک لگاتے ہوئے ہارن بجایا۔ اس کے پیچھے سبز رنگ کی کار بھی آ کر رک گئی تھی جس میں ایک مقامی شخص سوار تھا، وہ راجر ہی تھا۔ چند لمحوں کے بعد گیٹ کھلا اور گیٹ کھولنے والا گیٹ کے بائیں طرف ہٹتا چلا گیا۔ سنگھی اور راجر کی کاریں اندر آئیں اور گیٹ کھولنے والا گن بردار نے دوبارہ گیٹ بند کر دیا۔ سنگھی نے برآمدے کے سامنے کار روکی اور تھریسا کے ساتھ کار سے اتر آیا۔ راجر نے سنگھی کی کار کے پیچھے اپنی کار روک دی اور وہ بھی انجن بند کر کے کار سے نیچے اتر آیا تھا۔ راجر، تم باہر جا کر نگرانی کرو، بہت محتاط رہنا، کوئی بھی آدمی اس عمارت کی طرف متوجہ دکھائی دے تو مجھے سگنل دے دینا، ہم تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، سنگھی نے پلٹ کر راجر سے تحقمانہ لہجے میں کہا اور پھر تھریسا کے پیچھے برآمدے میں داخل ہو گیا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے راہداری کے تیسرے کمرے میں داخل ہوئے اور سنگھی نے دروازہ بند کر دیا۔
تھریسا سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی، جبکہ سنگھی نے اس کے دائیں جانب بیٹھ کر اپنی جیب سے ایک درمیانہ سائز کی ڈائری نکال لی۔ تم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے نا اسے؟ تھریسا نے اپنے پرس سے سگریٹ کا لائٹر اور پیکٹ نکالتے ہوئے سنگھی سے پوچھا۔ ہاں، اب مزید دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کس چیز کے فارمولے درج ہیں، سنگھی نے ڈائری کھولتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ہیڈ کوارٹر کو کامیابی کی خوشخبری سناتی ہوں، تھریسا نے کہا، اور سگریٹ سلگانے کے بعد اس نے جھک کر صوفے کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں سنہری رنگ کا ایک لاکٹ تھا۔ یہ لاکٹ زنجیر کے بغیر تھا اور اس کی سطح کے درمیان ایک چوکور سرخ نگینہ نصب تھا۔ تھریسا نے سیدھے ہو کر اپنے بالوں میں لگی ایک ہیئر پن نکالی اور پھر اس پن کا ایک سرا لاکٹ کے عقبی جانب دھاتی سطح پر 3 بار ٹچ کیا تو فوراً ہی لاکٹ کا سرخ نگینہ رنگت بدلنے لگا۔ چند لمحوں میں نگینہ نیلا ہو گیا تھا۔ ہیلو کمانڈر، تھریسا کالنگ فرام پاکیشیا، اوور، تھریسا نے لاکٹ منہ کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ یس، ہیڈ کوارٹر ریسیونگ یو، اوور۔ چند لمحوں کے بعد لاکٹ سے ایک بلند آواز سنائی دی۔ کمانڈر کو اطلاع دی جائے کہ آپریشن پاکیشیا مکمل ہو گیا ہے۔ پروفیسر ہاشمی کا ایجاد کردہ فارمولہ ہم نے حاصل کر لیا ہے اور اب ہم واپسی کے لیے تیار ہیں، اوور، تھریسا نے کہا۔ گڈ نیوز، ابھی کمانڈر تک یہ اطلاع پہنچا دی جائے گی، پھر آپ کو کال کر کے واپسی کا پروگرام طے کر لیا جائے گا، اوور، لاکٹ سے آواز ابھری۔ اوکے، ہم آج رات بلکہ 2 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے روانہ ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں پاکیشیا سیکرٹ سروس کی طرف سے خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ فارمولہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اوور، تھریسا نے کہا۔ آپ کو 10 منٹ تک ہدایات مل جائیں گی، اوور اینڈ آل، لاکٹ سے آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا تو لاکٹ کا نگینہ خود بخود سرخ ہو گیا۔ تھریسا نے لاکٹ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میرا خیال ہے کہ نمبر 9 کو بھی تیار رہنے کی ہدایت کر دو اور ایک بوتل بھی منگوا لو، میں روانگی سے پہلے 1-2 پیگ لینا چاہتا ہوں، سارا دن کی بھاگ دوڑ میرے اعصاب سست کر رہی ہے، سنگھی نے ڈائری بند کرتے ہوئے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ مشن کی کامیابی کی خوشی میں 1 پیگ میں بھی لوں گی، تھریسا نے مسکراتے ہوئے کہا تو سنگھی اس کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ تھریسا نے میز پر رکھے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ملانے لگی۔ ہیلو، فلپ اسپیکنگ، چند لمحوں کے بعد فلپ کی آواز سنائی دی۔ تھریسا بول رہی ہوں فلپ، واپسی کے لیے تیار ہو جاؤ اور 1 بوتل اور 2 گلاس میرے کمرے میں پہنچا دو، تھریسا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ فلپ کے بیج کا کیا بنے گا؟ اسپیس راکٹ بیج کے بغیر اس کی شناخت نہیں کرے گا، سنگھی نے تھریسا سے کہا۔ ابھی ہیڈ کوارٹر سے کال آئے گی تو میں اطلاع دے دوں گی، تھریسا نے بے پرواہی سے کہا اور چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور سفید فام فلپ شراب کی بوتل اور 2 گلاس اٹھائے اندر داخل ہوا۔ سنگھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا، فلپ اس کی طرف دیکھے بغیر قریب آ گیا تھا۔ مشن مکمل ہو گیا ہے مدام۔ ہاں فلپ، میں نے اسپیس راکٹ منگوانے کے لیے ہیڈ کوارٹر کو کال کی ہے، تھریسا نے شراب کی بوتل اٹھاتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا واقعی مشن مکمل ہو گیا ہے مدام؟ فلپ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کیا تمہیں شک ہے فلپ؟ سنگھی نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں مسٹر سنگھی، دفعتاً دروازے کی طرف سے ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی تو سنگھی اور تھریسا نے چونکتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا اور بے اختیار اچھل پڑے۔ دروازے میں ایک سیاہ پوش ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا تھا اور اس کے نقاب سے جھانکتی آنکھیں ان دونوں پر مرکوز تھیں۔ اوہ، X2، سنگھی کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ دوستوں، یہ تھا عمران سیریز کے دلچسپ ناول زیرو لینڈ کے ہیرو کا تیسرا حصہ۔ اس اچھوتے اور بالکل مختلف ناول کا بقیہ حصہ سنیے آخری قسط میں۔ شکریہ۔